السلام علیکم سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ ٹھیک ہے. آڈیبل ہیں لیکن معلوم نہیں سر کو آ رہی کہ نہیں آ رہی. تھوڑا سا ویٹ کریں، ابھی سر اسٹارٹ کریں گے. چلیں 2 ٹھیک ہے. منٹ. جی اب آ رہی ہے آواز. جی آپ بولیں جی. جی السلام علیکم سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، یہ ڈیفینیٹلی ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، لیکن دنیا کا ہر ایک انسان جو بھی سوشل میڈیا پہ آنا چاہتا ہے، یا انسٹاگرام پہ یا واٹس ایپ پہ، ہماری آئیڈینٹی دینا بہت ضروری ہے. وہ ایک اس کا فیچر ہے. جیسے ہم اپنا موبائل نمبر دینا ہمارے لیے ضروری ہے. تو ایک طرح سے ہمارے اوپر 24/7 ایک سپرویژن ہے، ایک آبزرویشن ہے، ہم انڈر آبزرویشن ہے. تو یہ چیز ہم لوگوں کو، یہ ہمارے انٹلیکچوئل وارفیئر کو کس طرح سے افیکٹ کری ہے، اور ہم اس کو کس طرح سے اپنے آپ کو اس سے کس طرح بچا سکتے ہیں، یا اس کو پازیٹیولی کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. میرا دوسرا کوشچن سر یہ ہے کہ آپ جو مائنڈ سیٹ ہمیں دے رہے ہیں، آپ جو فلسفی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم آپ کا لیکچر یا واٹس ایپ گروپ بند کرتے ہیں تو ہم اور ہمارا جو لیول ہے وہ قرآن پاک ہم خود جتنا پڑھ لیں آپ کی بتائی ہوئی ویڈیوز کے اکارڈنگلی وہ ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکلی باہر نکلتے ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ کو دیکھتے ہیں، تو وہ اتنا ڈفرینس ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو ڈھونڈتے ہیں سکھانے کے لیے آپ کے پلیٹ فارم پہ چلتے ہوئے، آپ کے فٹ پہ چلتے ہوئے، تو بہت مسئلہ آتا ہے. تو ہم اس گیپ کو کیسے کور کریں؟ تھینک یو سو مچ. کیا مسئلہ آتا ہے فون پہ ہی رہیں. جی سر، مسئلہ یہ آتا ہے نا کہ جیسے ایک آپ بتاتے ہیں کہ فرقہ بہت زیادہ ہے، وہ جو بھی سکھاتے ہیں وہ کسی نہ کسی مسلک سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو کمپلیٹلی اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جب وہ کیا سکھاتے ہیں، وہ آپ اوائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مسئلے کو اوائڈ کرنا کون سا وارفیئر ہے؟ شاید میں الفاظ غلط استعمال کر گئی ہوں. آپ نے بتایا نا کہ ہمیں فرقے میں نہیں پڑھنا، ہمیں ہاں قرآن تو کو. کوئی مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اوائڈ کریں گے. نہیں میں بندہ کہتا ہے میں بریلوی ہوں، ویسے بریلوی ٹھیک ہے، آپ اس کو اوائڈ تو نہیں کریں گے. جی آپ لیکن دیوبندی ہے، میں دیوبندی شیعہ ہوں، جو بھی ہے، یہ ٹھیک. کرسچن ہے بے شک، یہ جی آپ اوائڈ کیوں کریں گے اس کو؟ لیکن وہ تھوڑا کنفلکٹ نہیں آ جاتا سر؟ تھوڑا کیا میجر کانفلکٹ آنا چاہیے. کانفلکٹ ریزولوشن کا تو نام ہے انٹلیکچوئل وارفیئر. آپ کانفلکٹ اوائڈ کب سے کرنا شروع ہو گئے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ نہیں سر سوری، وہ الفاظ غلط استعمال ہو گئے. یہ میرے اچھا دو چلیں آپ الفاظ ٹھیک کر کے بتا دیں کیا مسئلہ آتا ہے پھر. سر وہ یہی کہ جب ابھی تک تو خیر میں کسی ایسے انسٹیٹیوٹ سے جڑی ہی نہیں ہوں، میں خود سے ہی پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ کے جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کو سن کر اور جتنا آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو دیکھ کر. لیکن کیا ہم لوگوں کو ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ یا کوئی جگہ ایسی اویلیبل ہے جس سے ہم جڑ سکیں اور اسی پلیٹ فارم پہ، اسی فٹ سٹیپ پہ جو آپ دے رہے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے سمجھ سکیں؟ یہ میرے دو دیکھیں اس وقت نا آپ سب لوگ جو ہے نا جو اس سینس کو پکڑ بیٹھے ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کوئی ایک آرگنائزیشن اٹھائیں، کوئی ایک تنظیم اٹھائیں، کوئی ایک مسلک کا مسجد اٹھائیں، تو وہ کسی نہ کسی کلر میں پینٹ ہو چکی ہوئی ہے، اب کلر میں پینٹڈ ہے. بتائیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، کیونکہ وہ کانفلکٹ نہیں چاہتے، مگر وہ نظر آ جائیں گے کس فرقے کے ہیں وہ. ٹھیک ہے، جتنا مرضی کوئی اپنے ڈھال بنا کے بیٹھا ہو کہ نہیں ہم نہیں فرقوں کو مانتے، تو اس سے ٹیسٹ لے لینا کہ شیعہ تو نہیں ہو. کہے گا نہیں بس شیعہ نہیں ہے، یا پھر کہے گا نہیں سنی نہیں ہے، ہم اہل تشیعوں کے ہیں، بس اس کے اندر رہیں گے. تو مطلب یہ چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے وہ اس قرض کو، اس بیماری کو پوری طریقے سے ابزارب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ. آپ غور سے سمجھیں اس بات کو، یہ دھوکہ اب نہیں چلے گا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فرقوں کی دیواریں توڑیں، اور یہ بھائی میرا مقصد فرقوں کی دیواروں کو سے آگے ایک اور بہت بڑی دیوار ہے، وہ توڑنا ہی ہے. فرقوں کی دیوار ٹوٹ بھی گئی جو توڑنی ہے آپ نے، فکر نہیں کریں، مگر یہ مقصد نہیں ہے، یہ راہ میں ایک رکاوٹ ہے. جو بھی یہ کہتا ہے نا جو فرقے سوال ہو گئے تو پھر سب کچھ، نہیں وہ غلط کہتا ہے. فرقے سوال ہو بھی گئے تو ابھی ڈم ہے، ہم ماننا پڑے گا مسلمان ڈمسٹ کریچرز آن دا پلانٹ ہے. ایک منٹ کا دورانیہ نہیں اس میں اس کا لو انٹلیکٹ پکڑا نہ جائے، جتنا مرضی بڑا اپنے آپ کو اسکالر بناتا پھرتا ہو. دنیا کے 100 مسائل پریزنٹ کرو، ایک کبھی پتہ نہیں ہوگا سوال کیا کرنے انہوں نے ورک شاپس کھولنی ہے دنیا کے مسائل ڈیل کرنے کی. سو the real problem is
ہر بچے کو پتا ہے کہ کون سے سنیوں کے فرقے ہیں، کون سے شیعوں کے فرقے ہیں، تنظیمیں کون سی سنیوں کی ہیں، کون سے شیعوں کی ہیں. ہمیں جو مرضی کر لیں. ابھی آپ کسی بھی ایک اسکالر کو پکڑ لیں کہ جی میں اس تنظیم میں ہوں تو میں اس تحریک میں ہوں، اس کو کہیں بھیا بات سنو، ٹیسٹ لے رہا ہوں، جتنا بڑا اسکالر ہو دنیا کا، جتنا بڑے جھوٹ بولنے کے لیے پریکٹس کر کے سچ دکھا رہا ہو، اسے کہنا میں مسلمان ہوں، اس وقت اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی چل رہی ہے، چلا حسن نصر اللہ کے لیے دعا کر لیں، اور اکیلی تلوار ہے جو اسرائیل کے اوپر چل رہی ہے اس وقت. 100% رزلٹ بتا رہا ہوں آپ کو، ہاتھ نہیں اٹھیں گے، کام پہ جائے گا. وہ جو جھوٹ بولے گا نا آپ کے سامنے میں فرقے میں نہیں ہوں، وہ ایک مسلمان کے لیے دعا نہیں کر سکتا. یہ غور سے سمجھیں، سمپل سے ٹیسٹ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ میں فرقے کی دیوار کی وجہ سے نہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ کیس اسٹڈی دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ انسٹرومنٹ لٹمس ٹیسٹ دے رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کی جو کینسر ہے نا، ان کا جو کینسر، وہ اس کی جو کاز ہے وہ کہیں اور ہے. میں دا ریئل ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت آپ نے گلوبل پرابلمز دیکھنی ہے، اور پوری دنیا مانتی ہے فلسطین گلوبل پرابلم ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں گلوبل پرابلم کی. فلسطین جو ریلیجیس، تھیولوجیکل اینڈ پولیٹیکل بہت ایکول جو ہے نا ویٹ رکھتی ہے. مگر مجھے پتا اس سے بھی بڑی مسائل ہیں دنیا میں. فلسطین سے بھی بڑا مسئلہ پتا کیا ہے کہ مسلمان جو ہے نا، مسلمان اس کو اپنی آئیڈینٹی نہیں کلیئر. فلسطین سے بھی بڑا مسئلہ ہے مسلمان نبی علیہ السلام کی نبوی نفسیات کو نہیں جانتا. ایک بھی مسلمان سے پوچھو کہ آج کے دن اگر نبی علیہ السلام تشریف لے آئیں تو ان کے پہلے 5 سٹیپس بتا دو، کوئی سے 3 بھی ٹھیک ہوئے نا تو تمہاری فراست کے اوپر سلام ہے. اس کو 5 سٹیپس کی تو چھوڑیں، ایک کا بھی نہیں سمجھ آئے گا اس کو کہ میں کیا بتاؤں، کیا کریں گے، وہ کیا کریں گے. نبی علیہ السلام نے پہلا حکم کیا دینا ہے، دوسرا حکم کیا دینا ہے، تیسرا حکم کیا دینا ہے. نبی علیہ السلام نے پاکستان کے بریلیوں کو یا دیوبندیوں کو حکم دینے، انہوں نے یہ 8 سال کا بچہ بھی بتا دے گا نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام بریلویزم یا دیوبندیزم یا شیعہزم یا اہل حدیثوں کو انڈورس کریں آ کے. کیا نبی علیہ السلام نے گلوبل پرابلم کو ایڈریس نہیں کرنا آتا ہی؟ کیا یہ لوکل کلسٹر سب سے بڑی پرابلم نہیں کریٹ کریں گے؟ اس گروہ کے اگینسٹ موبلائز کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیا یہ راکٹ سائنس لٹمس ٹیسٹ دے رہا ہوں میں؟ کیا یہ سمپل کامن سینس کا لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے؟ مسلمان کو آنا چاہیے کہ آج کے دن میرا نبی آ جائے تو پہلے 5 سٹیپس کیا لیں گے دنیا میں. یہ سوال کہ ہر انسان کے دل میں خود نہیں بستا، میں نے کوئی پہلی دفعہ پوچھا ہے. سر آپ کی وائس اور بیٹا باہر میں گئی وائس، یہ ٹویٹر جتنا مرضی کوشش کر لے، شیطان جتنا مرضی کوشش کر لے، میں جب بھی اللہ کی بات کرنے آیا ہوں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت آئی ہے میرے سر پہ. آپ چھوڑ دیں میری وائس آ رہی ہے نہیں آ رہی، میں کئی 1000 دفعہ بولوں گا. آپ سب کو میں بتا رہا ہوں، ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا نبی علیہ السلام اگر واپس اس دور میں آ جائیں، ابھی آج آ جائیں، تو وہ جو 5 احکام دیں گے یا 6 احکام دیں گے، کیا مجھے پتا ہے مجھے پتا کرانا آتا ہے؟ کیا میرا دماغ اس لیول پہ گیا ہے کہ میں بتا سکوں میرا نبی 5 کون سے احکام دے گا؟ اور پھر کیا مجھے پتا ہے کہ جیسے ہی وہ 5 احکام ارشاد فرمائیں گے تو ان احکام کو پورا کرنے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کون سے لوگ کریں گے؟ کیا بیماری ہے لوگوں کو کہ وہ 5 احکام کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ مجھے کریں گے، مسلمانوں کو کریں گے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو کریں گے؟ ایک وقت میں سوچیں ذرا، مدینہ میں اس وقت نبی علیہ السلام کی اسٹیٹ دوبارہ قائم ہو جائے، نبی علیہ السلام خود آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مدینہ میں اس وقت 2023 میں 1 جون کو مدینہ کی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیں
علی بن ابی طالب ساتھ ہوں, عمر خطاب, ابو بکر صدیق, عثمان غنی ساتھ ہوں, ایون ساتھ بن معاذ بھی زندہ ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پالیٹکس کیا ہوتی ہے, پھر پولیٹیکل لینڈسکیپ کیا بنتا ہے. Why is this a weird question to ask for most human beings? Why is this such a hard question to comprehend? Why is this smelling like as if we Muslims right now would be the biggest problem against those 5 things that Prophet ﷺ is going to tell us to do? So think about it. آپ کو جو مسئلے آتے ہیں نا لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہ جی یہ تو اوپن مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم اسلام پھیلانا چاہ رہے ہیں, لوگ کلوز مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کو اپروچ کرتے ہیں. میں نے اس کا جواب دیا آپ کو کسی اور اینگل سے. جی سر. سر میرا سر میرے دوسرے سوال کا جواب پاسبل ہے اگر تو. نیکسٹ کوشچن کر لیں. جی نیکسٹ کویسچن کر لیں آپ, وہ زیادہ بہتر ہوگا. علی آپ کا کویسچن اوکے تھا. جی وہ میں نے کیا مجھے ویسے. جی سر. یہ خاتون کے پہلے سوال کا جواب دے دینے دیں. اوکے ٹویٹر ہو یا یوٹیوب ہو, فیس بک ہو یا whatever, یہ اللہ کے دشمنوں نے کوئی اللہ کے خلاف, اسلام کے خلاف سازش کے لیے نہیں بنائی ہوئی انسٹرومنٹس. جب بھی کوئی یہ شخص کہتا ہے نا کہ سوشل میڈیا تو کافروں کا استعمال کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو گالیاں بھی کافروں کو دیتے ہو, تو گالیاں کون دے رہا ہے کافروں کو؟ میں تو کہہ رہا ہوں اسلام کو سب سے بڑا کینسر مسلمان لگے ہوئے ہیں. یہ تو اس کا ایک اور ثبوت ہے کہ ہمارے پاس اپنا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. ہم اتنا بڑا کینسر ہے کہ ہمیں کفار نے پلیٹ فارم دے دیا ہے کہ اوپن کانورسیشن کریں, آپ لوگوں سے کنیکٹ کریں, اپنے جتھے بنائیں. مسلمان تو یہ تک نہیں کر سکتے, اتنا بڑا کینسر ہے ہم اسلام کے لیے. بہرحال اس بات سے انکار نہیں ہے کہ وہ لوگ مانیٹرنگ کر رہے ہیں ہماری, کوئی انکار نہیں ہے. مگر یہ بات یاد رکھیے گا, آپ اپنا سوشل میڈیا بنائیں گے نا, تو اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں نا, تو مسلمانوں کے اندر اپنے میر جعفر مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے, کیونکہ وہ کنونس نہیں ہوں گے, انسپائر نہیں ہوں گے ہمارے سے. اپنے پھر بھی وہ کسی گورے کالے کو دے ہی رہے ہوں گے. اگین میں پھر آپ سے یہ بات, میری پاس یہ مت سوچیے گا کہ ہمیں اپنے پلیٹ فارم نہیں بنانے, مگر آپ خود بتائیں کتنی دفعہ کوششیں کریں گے. میں تو خود جیتا جاتا ثبوت ہوں, جیتا کم از کم 5 میجر کوششیں کر چکا ہوں, لاکھوں نہیں لٹرلی کروڑوں لگا چکا ہوں کہ مسلمانوں کے تھرو میں ایک پلیٹ فارم بنا سکوں, ایٹ لیسٹ آن دا سافٹ ویئر سائڈ آف تھنگس. ان سے تو ویب سائٹ نہیں بنتی, یہ سافٹ ویئر بنائیں گے ٹویٹر کا, یہ ویب سائٹ بنانے کے قابل قوم نہیں ہے. میں نے اپنی ٹیم کو کلیئر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ کام نہیں کرنا, جو مرضی کر لینا. اتنے دھوکے کھا چکا ہوں, ایک ویب سائٹ بنانے کی اوقات نہیں ان کی. اور اس لیے نہیں کہ کمپیٹنس کا ایشو ہے, وہ تو بہت بات کی بات ہے, وہ تو ہے. ایسٹیٹکس زیرو ہے ان کی, کمپیٹنس زیرو ہے, ان کے اندر بدعہدی اتنی ہے. یہ وہ قوم ہے جو مجھ سے میرے بزنس کے پیسے لے کے, میرے کانٹریکٹ کے پیسے لے کے عمرے پہ گئے ہوئے ہیں اور غائب ہو گئے ہیں. یہ سافٹ ویئر بنائیں گے بیٹھ کے, یہ ٹویٹر پہ, یہ فیس بک بنائیں گے. یہ اسٹینڈرڈ آف ورک ایتھکس ان کے, یہ ان سے میں ایکسپیکٹ کروں. میں نے آپ سے کہا نا کاز آف دا ڈیزیز ہمیں پتا ہے, کاز کو ٹریٹ کریں. سافٹ ویئر کیا, ہارڈ ویئر بھی بنائے گا مسلمان, پاکستانی بنائے گا. پشین خزدار میاں والی سے نکلیں گے ہارڈ ویئر بھی, سافٹ ویئر بھی. ابھی خالی میل ویئر نکل رہے ہیں ہم سے, میل ویئر, ہم میل ویئر بنانے والی مشینیں ہیں.
So yeah, do we need it? Of course we need it. مگر میں مسلمان نہیں ہوں، میں غیر مسلموں کو دعوت دے رہا ہوں یار خدا کے واسطے، میں مسلمانوں کا ڈسا ہوا ہوں، پلیز سافٹ ویئر بنا دو. آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اپنا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، سافٹ ویئر ہونا چاہیے. میں اور مجھے سے پتہ نہیں کتنے ہو رہے ہیں جو غیر مسلموں کو پیسے دینا شروع ہو گئے ہیں لٹرلی، جیسے یہودی ایجنٹ اسرائیل کو پیسے دیتے، میں امریکنوں کو پیسے دے رہا ہوں، ایون انڈینز کو پیسے دے رہا ہوں. جب کوئی کہتا ہے نا میرا نام محمد علی ہے یا کوئی جو بھی نام بتاتا ہے مسلمانوں والا، میں بھی ڈر جاتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں کتنا بڑا دھوکہ دے گا ابھی. This is a problem we better solve. سافٹ ویئر بھی بن جائیں گے، ہارڈ ویئر بھی بن جائیں گے، مگر وہاں تک مسئلہ وہ رہے گا جو آپ نے کہا ہے. آئیڈینٹیفائی صحیح کیا آپ نے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. اب میں نے آپ کے ایک سیشن میں ایک سینٹنس میرے ذہن میں رہ گیا، آپ نے یوز کیا تھا، وہ تھا کہ جنتی جو ہے وہ جنت میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہمیں چیلنج دینا. سر کیا کرنا اگلی دفعہ ہمیں چیلنج دینا، اس کا کہ اگر میں صحیح نہیں آپ کو یہ جملہ ایسے نہیں یہ میں بھی میں خود سن کے کنفیوز ہو گیا ہوں اس بات پہ، تو یہ میرا جملہ تو نہیں ہے. سر جو وہ اللہ تعالیٰ نے ابدا کا سیدھا یوز کیا ہوا نا کہ وہ زندگی ابدی ہے. ایک تو پہلے بھی آپ سے کسی نے یہ کوشچن کیا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ سورہ نبا پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں وہاں پڑے رہے. آپ کا وہ والا لفظ کٹ جاتا ہے، سورہ نبا پر کیا ہے؟ صدیوں پڑے رہیں گے وہاں پہ جہنم میں لوگ یا جنت میں، مطلب ابدا ہے وہ زندگی ابدی ہے نا. کیا اس کا آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ ابدی ہے جی ابدی ہے، جی ہمیشہ رہیں گے جی. یہی تو میں پوچھنا چاہتی تھی. تو اس کے بعد تو کوئی ایسا سائیکل نہیں ہے زندگی تو ابدی ہمیں پتہ ہے. میں نا بڑا ایک سادہ آدمی ہوں، آپ لوگ مجھے بہت بڑی سائنٹسٹ سمجھ لیتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کمپلیکیٹڈ گفتگو. آپ کا سوال نہیں میں سمجھ آیا. جنت ابدی ہے جی ہاں، آپ کا درست ہے جواب، ٹھیک ہے جنت بالکل جی ابدی ہے. میں نے یہی پوچھنا تھا سر آپ. اور سر دوسرا جی ہاں بالکل صحیح پہنچے ہیں. تھوڑا سا اپنا سائیکولوجیکلی کہ ایک ماہ پہلے میں نے عمرہ کیا تھا، اس کے بعد سے جیسے انسان وہیں رہ جاتا ہے اور واپس نہیں آیا. میرے ذہن سے نہ بیت اللہ نکل جاتی ہے، بس دن رات میرے ذہن میں وہ ہے. اور ایک عجیب سا جیسے اسٹک ہو جاتا ہے مومنٹ پہ انسان، تو اس چیز سے میں کیسے باہر ہوں. کس چیز سے باہر آنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جیسے عمرہ کیا تھا نا تو ایسا لگتا ہے جیسے میں ادھر ہی رہ گئی، ادھر ہی رہ جاؤں یا رہ رہی رہ ہوں؟ گئی ادھر ہی رہ گئی. سر نہیں سمجھ مجھے آئی، یہ کیا لفظ ہے ادھر ہی رہ کے بعد کیا بول رہی ہیں؟ ادھر ہی رہ چکی ہوں، میرا دل ادھر ہی رہ چکا ہے، جیسے وہ نظروں کے آگے سے نہیں جاتا نا بیت اللہ. سر پلیز مجھے کو ہوسٹنگ دے دیں، اسپیکرز میں مسئلہ آ رہا ہے تو آئی جسٹ وانٹ ٹو مینیج اٹ. مجھے نہیں آتی کہ ہوسٹنگ دینی، اس کو چھوڑیں اس وقت. یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے خاتون؟ نوین. نوین، کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 42. بچے ہیں آپ کے؟ جی بیٹی ہے کوئی؟ جی ہے میری بیٹی کیا نام ہے؟ آئمہ. آئمہ. کتنی عمر ہے بچی کی؟ 19 ایئر. تھوڑا سا اونچا بولیں، کتنی عمر ہے بچی کی؟ 19 ایئر. 19 سال کی. اوکے. پاکستان سے گئی تھی مدینہ آپ؟ جی پاکستان سے. کتنے کلومیٹر دور ہے مدینہ؟ سر مجھے نہیں پتا. چلیں سمجھ لیں 3000 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے. اور مدینہ سے فلسطین کتنی دور ہے؟ یہ بھی نہیں سر مجھے پتا، لیکن پاکستان سے تو کام ہوگا ڈیفینیٹلی. یہ 300 کلومیٹر. ٹھیک ہے. 3000 کلومیٹر آپ گئی ہیں. جی 300 کلومیٹر آگے ایک اور آئمہ کھڑی بھی ہے، جس کو ابھی کل انہوں نے گولی مار کے سڑک پہ مار دیا. ٹھیک ہے. اس کا نام بھی آئمہ ہے. ٹھیک ہے. عمر بن خطاب مسجد نبوی میں یہ فلم جو میں نے ابھی کھولی ہے، آج پڑھا دیں.
نماز جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا نا، دوسرا سلام پھیرا، تو ایک دم پیچھے مڑے عبدالرحمان بن عوف پیچھے بیٹھے تھے. جیسے ہی سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کے انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے ہم نے یمن کے رباط میں نا فوج کا دستہ ایک کم بھیجا ہے. جی عبدالرحمان بن عوف مسکرانا شروع ہو گئے. ساتھ والے صحابی نے کہا کہ عمر بن خطاب کو نماز میں بھی امت کی پڑی ہوتی ہے. تو عبدالرحمان بن عوف نے کہا اس کو نماز میں اگر امت کی نہ پڑی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ امامت نہ دیتا. ٹھیک ہے. اصل میں نا جس دن آپ کو فلسطین کی آئمہ سامنے آئیں گی تو آپ 3000 کلومیٹر تک کا نقشہ تو آپ کے سامنے آئے گا ہی آئے گا. اس کے تھرو آپ کو 3300 کلومیٹر کا نقشہ بھی سامنے رہے گا. میں چاہ رہا ہوں پاکستان کی ماؤں کو وہ بیٹیاں روز سامنے آیا کریں جو روز ماری جاتی ہیں ہماری. سمجھ رہی ہیں؟ سجدوں میں اللہ کے ہاں جیسے آپ دعائیں کریں تو آپ دم روح کام جایا کرے ہماری. ہمیں سکون نمازوں میں آ رہا ہے، عمروں میں آ رہا ہے، حج میں آ رہا ہے. مسلمان جس حالت میں ہماری نمازوں کے اندر ہمیں لگے جیسے پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی گئی ہے. ہم تو اللہ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں لگتا ہے پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پوچھنا ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے اپنی اپنی کھیلنے کے لیے آئے ہو کہتے ہو کہ حج عمرہ نماز اتنی قریب آ گئے ہو ایک اور آئمہ کے، مگر اپنی آئمہ کے علاوہ کوئی اور آئمہ سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کو آسانی سے کہہ سکتا تھا دنیا میں کوئی مسلمان سپیکر ہوتا آپ سے کہتا مدینہ کی برکت ہی یہی ہے. مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو ایک دفعہ مدینہ آتا ہے اس کا دل اس سے اٹریکٹ ہو جاتا ہے. یہ بہت آسان جملہ تھا جو دنیا کے پاکستان، انڈیا، امریکہ، عرب سب سپیکرز نے اس سوال کے جواب میں یہ بولا تھا. ایک بھی صحابی میرے ذہن میں نہیں آیا کہ جس کے سامنے میں یہ سوال رکھوں اور وہ یہ بولے کہ ہاں یہ تو نشانی ہے مومن کی. میرے ذہن میں جو صحابی آیا اس نے مجھے ابھی آپ کے سوال کے دوران یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اتنی دور سے مدینہ تک پہنچ گیا مسلمان، اس کو مدینہ کے بعد کچھ بھی نہیں نظر آیا. اس نبی کے گھر پہ پہنچ گیا، اس نبی کے فلسفے کے تھرو نبی کا درد کیوں نہیں نظر آیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر نبی اسلام آج آ جائیں سب سے پہلے فلسطین کا مسئلہ سوالو کرنے کے لیے ورک شاپ کھل جائے گی سب سے پہلے کہ کدھر بیٹھے ہو سارے. پٹائی مسلمانوں کی ہونی ہے پہلے، مگر مسئلہ فلسطین کا ہی سوال ہونا پہلے. ٹھیک ہے، وہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ بعد میں کسی دن، مگر اپنے آپ کو سکوپ بڑا کریں اپنا. روزہ رسول نہیں، مقصد رسول، تب روزہ رسول کی محبت چمکے گی ہمارے اندر. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو کچھ لوگوں کے خواب سناؤں جو بڑے بڑے ولی اللہ ہیں، ماشاءاللہ کام کرنے والے لڑکے لڑکیاں ہیں، عمرے پہ گئے ہیں اور خواب آئے ہیں ان کو نبی اسلام کے، اور انہوں نے وہ خواب سنائے مسجدوں میں اٹھ کے سنائے، مجھے کبھی پہنچے. اور حیران رہ گیا کہ نبی اسلام تو ابھی بھی وہی آرڈر جاری کر رہے ہیں جو عمر اور ابو بکر کو، علی اور عثمان کو اس وقت آرڈر جاری کرتے تھے. ان حالات میں ابھی بھی ان کو خوابوں میں وہ آرڈر آ رہے ہیں. اگر ہمیں وہ آرڈر نہیں آ رہے نا، اگر ہمیں وہ آرڈر نہیں آ رہے خوابوں میں یا پھر خیالوں میں، تو ہم پھر ان صحابہ کو سمجھے ہی نہیں. ہمیں اس سٹیٹس پہ اسلام نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں اس بات کو. مجھے پوری طرح اندازہ ہے کہ میں آپ کی سائیکالوجی میں ڈال رہا ہوں، مجھے پوری طرح اندازہ ہے. میں بہت موٹیویٹڈ قسم کی سپیچ دے سکتا تھا اور دعا کرتا، اور ابھی بھی کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو آسانی اور معرفت عطا کرے، اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا کرے. مگر میں نے جان کے بائی چوائس یہ آنسر آپ کو کنسٹرکٹ کر کے دیا ہے، بیکاز there is the demand from a mother right now, a mother of 17-year-old Aimas. I am
A father of a 17-year-old I am myself. میری بھی بیٹی 17 سال کی ہے، اور جب وہ میرے سامنے تو میں اس کی نماز ختم کرنے کے بعد اس کے ایکسپریشن نوٹ کر رہا ہوتا ہوں. انٹرویو لیتا ہوں کبھی کبھی، زیادہ تو نہیں لیتا کہ یہ نہ ہو وہ باپ سے ڈر ہی جائے کہ کبھی نماز ختم کر تو پکڑ ہی لیتا، تو کبھی کبھی ٹیسٹ کرتا ہوں اس کو. ارسل نام ہے اس کا، ارسل. میں کہتا ہوں ارسل کیا 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 دعا کی ہے، اور پھر اس کی دعا سے ٹیسٹ کرتا ہوں کہ کیا کس اینگل سے نماز پڑھتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ 17 سال کی بچیوں کو ابھی سے ٹریننگ دینی پڑی ہے ہمیں، یہاں دیر ہو چکی 17 ایج. ہاؤ ڈو یو ٹیسٹ کہ آپ کی پیرنٹنگ کس لیول پہ جا رہی ہے؟ یو نیڈ ٹو ٹیسٹ اٹ. اینڈ ہاؤ ڈو یو ٹیسٹ یور پیرنٹنگ؟ اپنے بچوں کی دعاؤں میں دیکھ لیں اپنی پیرنٹنگ کی اوقات نظر آ جائے. دین کا فلسفہ آپ کا کیا ہے، آپ کے بچے کی دعا بتا دے گی آپ کے دین کا فلسفہ کیا ہے. Okay, make sure you understand. These are all, our kids are the real mirrors of every and anything that we are. ہمارے بچے ہمارا آئینہ ہے، بتاتے ہیں. سو سوچتے سمجھتے میں نے یہ سوشل سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ کیا ہے. آبویس آنسر کی بجائے میں نے ایک ڈیپر آنسر دینے کی کوشش کی ہے تاکہ سب کو جگا سکوں اس کے تھرو. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے. نیکسٹ کوشچن. تھینک یو سر. میں نے سر بیت اللہ میں بھی آپ کے لیے بہت زیادہ دعا کی کہ بس اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں اثر اور قبولیت لے کے آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب اسپیشلی ماؤں کی دعاؤں میں قبولیت لے کے اور صحیح مانگنے دعا اور اصلی دعا نبوی دعا مانگنے کی توفیق دے ہم سب کو. میں نے حرم کے سین میں آپ کو بہت یاد رکھا تھا سر. یہ آپ کا احسان ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے احسان کا بدلہ دے. دعاؤں میں مجھے ہر وقت یاد رکھنا آپ نے. آمین تھینک بہت یو بہت سر. شکریہ. آمین تھینک یو سر. اگر میری یہ ویڈیو نیٹ پہ نہ آئے تو بہت اچھا. آمین آمین. اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ میں وعدہ نہیں کر رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے، فکر نہیں کریں، آپ کا نام نہیں آئے گا اور ویڈیو تو آئے گی نہیں، یہ آڈیو ہے. جی ٹھیک ہے. تھینک یو سر. جی جی. سر میرا سر سوال یہ ہے کہ ہائرارکی آف ڈومیننس میں اگر آپ نیچے ہوں تو اس میں ہرڈ سائیکالوجی کو انٹلیکچوئل وارفیئر میں کیسے توڑا جا سکتا ہے، اور ہرڈ سائیکالوجی کی کون کون سی لیئرز ہوتی ہیں اور کیسے توڑا جائے ان کو، کیپنگ ان مائنڈ کے ہائرارکی آف سروائیول. ڈومیننس میں آپ نیچے ہیں. جی جی، ہائرارکی آف ڈومیننس میں نیچے ہی ہیں ہم، اور اچھا سوال ہے آپ کا. ہائرارکی آف ڈومیننس میں جیسے ہی آپ نیچے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں تو آپ ہائرارکی آف ڈومیننس میں اوپر بھی ہوں تو ہرڈ سائیکالوجی پھر بھی افیکٹو ہوتی ہے آپ کے اوپر. اس لیے اس نہ سوچیں کہ آپ ہرڈ سائیکالوجی توڑ چکے ہیں. یہ ایک ایسی، اس کو ہارمنی پرنسپل بولتے ہیں. وہ الفا بھی ہارمنی پرنسپل میں ہی ہوتا ہے، فکر نہیں کریں. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ الفا اپنی سوچ جو ہے نا، ڈومیننس میں الفا اپنی سوچ جب بھی کسی سے لے رہا ہوتا ہے تو اس کو تل ملاہٹ ہوتی ہے، اپنا آپ چیلنج ہوتا ہے، انفیریورٹی میں جاتا ہوا، اپنی عزت نفس نیچے جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. اوریجنل تھنکر جو ہوتے ہیں نا، ان کو جب پتا چلتا ہے نا کہ یار یہ والی بات تو پہلے بھی کوئی کر گیا ہے، وہ اپنے آپ ان کو کیا آتی ہے، لٹرلی متلی ہوتی ہے ان کو، یہ کیا ہوا، یہ میرے سے پلیجرزم ہوا، حالانکہ نہیں ہوا ہوتا، ان کو خود آئی ہوتی ہے. اپنے راستے سے گئی ہوتی ہیں اس سوچ تک، اپنی محنت سے کسی اور ہوتے ہیں. مگر جب پتا چلتا ہے کہ یہ بات اسی پیرائے میں اسی سوچ کو اسی طریقے سے بیانیہ کسی اور بندے نے 100 سال پہلے دے دیا تھا یا 20 سال پہلے یا جب بھی، تو وہ اس کو اپنا آپ انفیریئر لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو نشانی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے آپ اپنی سوچ کو پرکھ سکتے ہیں. جب آپ نیچے کے پیڈسٹل پہ ہوں، اسکیفولڈنگ نیچے کی نشانی کیا ہے، وہ یہ کہ آپ لوگوں سے سوچ مستعار لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نشانی ہے. جب آپ لوگوں سے سوچ مستعار لیتے ہیں تو اس کو توڑتے کیسے ہیں؟ تو اس کو توڑتے ایسے ہیں کہ سب سے پہلے سروائیول جو ہے نا، سروائیول پھر میں بول رہا ہوں سروائیول. ٹھیک ہے. اس سے مبرہ ہو جائیں، کیونکہ زیادہ تر ہرڈ سائیکالوجی سروائیول کی وجہ سے آتی ہے، اور زیادہ تر نچلی سوچ جو فالوور سوچ ہے وہ ہرڈ سائیکالوجی کی وجہ سے آتی ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے. تو جو بندے بھی اللہ تعالیٰ کی کیسے توکل کسی پہ نہ لے، میرے پہ نہیں.
چیزیں ہیں نا جو ہمیں سروائیول میں ڈالتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان تینوں چیزوں کو اتنی دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ سب کچھ کر لیں، یہ کسی سے نہ لے لیں، یہ میری ہے، عزت میری ہے، جان میری ہے، رزق میرا ہے، اللہ کوئی نہیں دے سکتا تجھے، میں ہی دوں گا، جان چاہیے میں دوں گا، لوں گا میں ہی لوں گا، کوئی نہیں لے سکتا، عزت صرف اللہ دے سکتا، ذلت صرف اللہ دے سکتا، مطلب عزت صرف اللہ لے سکتا، چھین سکتا۔ کے لیے یہ تین چیزوں کے لیے جیسے ہی آپ ان تین چیزوں کے اوپر سے اوبلیویس ہوتے ہیں نا انسانوں پہ، آپ ہر سائیکالوجی توڑ چکے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے ہر سائیکالوجی توڑی، آپ ہائرارکی آف ڈومیننس میں irrelevant of other people ہو گئے۔ جیسے اب irrelevant of other people ہوئے، you are on top of the hierarchy. Now, I'm not saying کہ oh you're the alpha. No. But you're not at the scaffolding which is lower than anybody. You're not the alpha, but you're not under anybody now. Yeah. Okay. You are following somebody, but you're not under because you ابھی آپ چھوٹے ہیں جیل سے، سر کام تو کرنا ہے نا آپ نے، جیل سے چھوٹ کے آپ آزاد تو نہیں ہوتے نا، آزاد تو آپ اپنی قوت بازو سے ہوتے ہیں نا، اپنی سوچ سے آزاد ہوتے ہیں، وہ پھر ڈیولپ کریں گے آپ، جب وہ ڈیولپ کریں گے تب آپ نیچرلی کیسے کہتے ہیں کریش کورس پہ ہوں گے ٹو گو ٹو دا ٹاپ آف دا ہائرارکی، بیکم دی الفا فار somebody else, lead them somewhere. کمپلیکسز کی جو جڑ ہے نا، جڑ وہ سروائیول انسٹنکٹ ہے ہماری، یاد رکھیے گا۔ اب یہ بات وہ آپ فیڈ بیک سے اپنا احتساب کریں گے، ایسے لوگوں سے پوچھیں گے اپنے بارے میں کہ جو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو ابھی بھی کسی کی سوچ کے تابع ہے، وہ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں، وہ چھوٹا مسئلہ ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر کیا آپ چھوٹ چکے ہیں؟ یس آف کورس، آپ نے 90% زنجیریں تو توڑ چکے ہیں آپ، اب زنجیروں کے نشان جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کیا شعر ہے میرے ابا کا، عذر باقی چال میں ہے قید گو باقی نہیں، عذر باقی چال میں ہے قید گو باقی نہیں، پاؤں عادی ہو گیا ہے اس قدر زنجیر کا۔ جب آپ چھوٹتے ہیں نا، جب اپنی اسکیفولڈنگ کو توڑ کے نکلتے ہیں کسی کے نیچے سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو فالو نہیں کر رہے، وہ آپ کی عادت ہوئی بھی ہے، آپ کی فطرت کریٹ ہے، جبلی تقاضے جس طریقے سے عمر گزاری اسی طریقے سے گزاریں گے، وہ پھر آپ اپنی نوک پلک خود سنوارتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پھر چیلنج کرتے ہیں، پھر وہ ہمت، اتنی بڑی ہمت کر لی ہے کہ آپ نے ان تینوں انتظامات کو انسانوں سے لے لیا، رزق کے بھی، جان کے بھی، عزت کے بھی، تو پھر باقی کے انتظامات بھی آپ لے لیں گے ان سے۔ انشاءاللہ وقت لگتا ہے، مگر زیادہ بڑا وقت ان تین چیزوں میں لگتا ہے، اس لیے وقت اتنی بڑی ہے۔ اور یہ مت سوچیے کہ کوئی کتابی باتیں بتا رہا ہوں، دنیا میں آپ کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ایسے لوگ ملیں گے جو ایون غیر مسلم بھی ہیں، جو ان تین چیزوں پہ انسانوں کے ڈپینڈنٹ نہیں رہے۔ مجھے تو ملے ہیں، سینکڑوں ملے ہیں جن سے میں سیکھا ہوں، ایسے با ہمت لوگ، ڈرتے ہی نہیں کس بات سے کہ رزق کہیں اور سے آتا ہے، نو، اللہ سے آتا ہے، ڈرتے ہی نہیں، اتنے کلیئر۔ کریڈٹ ہنگر زیرو، کیوں؟ عزت اللہ نے دینی ہے، جس نے کس نے مجھ سے کریڈٹ لینا لے لے، تعریفیں کروانی ہے کروا لو، میری مت کرنا، عزت اللہ سے آتی۔ میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، مسلمان اور غیر مسلم یہ کانسیپٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ بھئی یہ تین چیزیں نہیں ہیں، یہ ڈیوائن ہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو جیسے ہی آپ یہ تین چیزیں توڑتے ہیں تو زنجیر ٹوٹ چکی ہے۔ اب وہ ہلکا سا لڑکھڑا کے چل رہے ہیں، وہ زیادہ زنجیر کی عادت تو رہے گی نا تھوڑی سی، وہ تو جاتے جاتے جائے گی نا جب آپ محنت کریں گے۔ تو لڑکھڑا کے اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ اوپر والا الفا جو تھا نا، اوپر والا ساری بندہ جو تھا اسکیفولڈنگ ہائرارکی میں، وہ لڑکھڑا کے چلتا تھا، اس کو تو زنجیر بندی ہوئی تھی نا، اسی کی میمکری میں ہم بھی لڑکھڑا کے چلتے تھے، ہم تھا ہماری چال میں بھی، اس کو کوڑ سمجھتے تھے، وقت لگتا نہیں لگتا، اس لگتا وقت۔ یہ آپ کو پھر تفکر کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ کیسے میں نے لوگوں کو ذمہ دیا ہوا ہے اپنے رزق کا، یہ میں نے ضمانت کب سے لوگوں سے لے لی ہے، مدد لی ہوئی ہے، سائن کیا ہوا ہے،
لوگ کیوں ضامن ہیں میری عزت کے, لوگ کیوں ضامن ہیں میری جان اور مال کے؟ وہ تو اللہ ہے. وقت لگا ہے, میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں, سر اوپر آ بھی جاتا ہے کئی دفعہ پانی سے, پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہیں یہ تو میں بڑے گہرے قسم کے دلدل میں تھا, مگر خود دوبارہ سے ایک لہر آتی ہے, پھر لپیٹتی ہے, تو 3 دفعہ کے بعد نہیں آتی. بس تجربے سے بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے ہیں. جزاک اللہ خیر سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک 11 سال کا بچہ دعویٰ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اپنے کلاس میٹس کو اسلام سے ریلیٹڈ انفارمیشن دینے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اسے گھر میں اس کو پراپر براٹ اپ ہو رہا ہے اس کا, لیکن اسکول میں یا اس کی سراؤنڈنگ میں اس کو شٹ اپ کال دی جا رہی ہے فرام ٹیچرس, یا اس کیا کے بات ہے, کزنس ہیں, اگر وہ اپنے اللہ کی کزن سے چاہے. بات کر رہا ہے تو جی جی اس کے مائنڈ میں کانفلکٹ کریٹ ہو رہا ہے اور وہ انشاءاللہ. کنفیوژن کا شکار ہو رہا ہے. تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ ٹیکل کیوں کروا رہے ہیں؟ Why do you, that's the second time someone is telling me to avoid نو سر, نبیوں والی لائف اوائڈ ملی بھی ہے اس کو کوئی اوائڈ اللہ کرے بڑی مصیبت آئی. ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو, بٹ نہیں 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 نہیں, اس کو سنیں یہ کہا سنیں, یہ جاتا ہے کہ مسئلہ ابھی نہیں آپ کی ہے. ایج نہیں ہے, آپ کی کیوں باتیں کر رہے ہیں, اور ہاں آپ ہاں بالکل آپ کو یہ بالکل. باتیں کون سکھا رہا ہے. ایون ان کے قاری صاحب, اس بچے کے قاری صاحب نے اس سے کہا کہ یہ باتیں آپ کو کون سکھا رہا ہے. اس کے قاری صاحب نے اس اچھا سے کہا یہ کہ ایک بحث الگ ہے, یہ ایک بحث الگ ہے, میں پوچھوں گا, یہ موقع نہیں ہے, نہ ہی آپ نے پوچھا ہے کہ وہ کیا جو باتیں کر رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. یہ تو میں اور آپ اسیوم دونوں کر رہے ہیں کہ وہ والی باتیں کر رہا ہے جو نبی علیہ السلام کی پوری طریقے سے ویلیڈیٹڈ باتیں ہیں, ٹھیک ہے. اب جو کر رہا ہے کیوں نہیں کروں گا, صحیح حق بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں, 11 سال از ناٹ سچ اے اسمال ایج. آئی نو اٹس ناٹ یو نو the ideal age of what's the word where he's going to take over the globe right now, but it is not a little child. 11 saal is a big boy. سر Okay. واٹ ایور ہی از گیٹنگ فرام ہز پیرنٹ, لائک ریگارڈنگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لائف اور صحابیز لائف, اور اس کے علاوہ جو بھی اس کو وہ نماز میں اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ میں خراسان کی جنگ میں لڑنے جاؤں گا, اور وہ سیرت النبی سے ریلیٹڈ بات کرتا ہے, یا اے آئی اور میٹاورس کی بات کر رہا ہے. کیا بات کر رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا نا وہ کیا بات کر رہے ہیں. سنیں دھیان سے سنیں, میں نے نہ ہی تفصیل میں ابھی جانا ہے نہ ہی موقع ہے نا, ورنہ ضرور چاہیں گے بھی کسی دن, کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ واقعی میں سٹرکچر صحیح ہوئی ہیں, ان کی سورس بھی ٹھیک ہے, اور ان کی آپٹیمل کیا کہتے ہیں آؤٹ پٹ جو پرپز ہے نا جہاں پہ وہ لے کے جانا چاہے وہ بھی ٹھیک ہے. ایسیوم کر رہے ہیں, میں ناٹ ڈاؤٹنگ اینی تھنگ. لیٹ می فنش دس ٹائم کہ اگر تو اس کو مسئلے آ رہے ہیں, اسپیشلی یہ والے مسئلے, تو یہ تو سب سے خوبصورت واقعہ ہو رہا ہے. 11 سال میں ہی اس کو والی ٹریننگ ہو رہی ہے جو پاکستانیوں کو 81 سال میں ہوتی ہے کہیں جا کے, جب وہ اللہ اللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسئلے تو ان کو بھی یہی آتے ہیں جو 11ویں سال میں اس کو آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی سیرہ کے ٹریک کے اوپر آ گیا, وہ اس کو کوئی بیٹا اور بڑے مسئلے لے کے آ, یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. کلاس ٹیچر قاری صاحب بس وہ 5-7 ہزار بندے خلاف کر اپنے کہیں جا کے, تب تیرے پتہ چلے کہ تیری ہمت کتنی ٹیسٹ ہوئی ہے. شبش فقی کا پروفٹ اینڈ آل دا پروفٹ گو تھرو. اس سے کیا, یہ تو اچھی بات ہے تیرے مسئلے آ رہے ہیں, یہ کون سے اسلام ہے, اس میں مسئلے نہیں ہیں. یہ ایک نیا ورژن آف اسلام آیا ہے جو امریکہ میں بھی چل رہا ہے, برطانیہ میں بھی چل رہا ہے, ایون پاکستان میں بھی چل رہا ہے. اس میں مسئلے ہی نہیں آتے, ٹھیک ہے. وہ میٹھا میٹھا اسلام ہے, اس میں کوئی مسئلے نہیں آتے. وہ سب کو بٹھاتے ہیں دعوت پہ, سفید گولیاں بانٹتے ہیں, سب خوش ہوتے ہیں, باقاعدہ کیا کے بھی چلتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ والا اسلام تھوڑی ہمیں سکھایا گیا ہے نبیوں سے. نبیوں کو تو مسئلے آئے, صحابہ کو مسئلے آئے, صحابہ کے بچوں کو مسئلے آئے, ان کے بچے تب تابعین کو مسئلے آتے اسلام سے. So you need to understand you are looking at it from the wrong angle. اوکے, تھینک یو سر. No, thank you for the question. Thank you for the question. السلام علیکم. اچھا سر, میرے نا اس ٹاپک سے ہٹ کے 2-3 سوال ہیں.
لیکن میں مطلب زندگی میں بڑا کنفیوز ان سوالوں کو لے کے ہوتا ہوں. ایک تو فرسٹ آف آل میں جو مطلب صراط مستقیم اس سے نا بڑا ہٹ گیا تھا. ٹھیک ہے، کچھ کمپنی میری اس طرح کی تھی لاسٹ 3 ایئر میں، اور مطلب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں سارے مطلب نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ایون کہ تہجد بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن میں کسی بھی چیز سے توبہ کرتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ میری توبہ نصوح ہے. اس کے بعد مطلب میں اس چیز کے بڑا خلاف جاتا ہوں، لیکن جتنے سچے دل سے میں توبہ کرتا ہوں اتنی چیزیں وہ میرے آگے آتی ہیں، اور ایون کہ میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میرے ساتھ بار بار اس طرح ہو رہا ہے. مطلب مستقل مزاجی نہیں آتی توبہ نصوح کرنے کے بعد. اور دوسرا یہ کوشچن میرا ہے کہ یہ ہے کہ ابھی مطلب حکمران ایسے ہیں کہ اللہ نے کہا جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. تو مجھے ابھی یہ ہے کہ مطلب میرے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو سپورٹ نہیں کرو، کسی کو ووٹ نہیں دو، آپ ضائع کر دو. تو کیا اس طرح کرنا چاہیے کہ جو آپ کے حلقے میں مطلب جو بھی ہے وہ اگر آپ کے لیے اچھا ہے یا آپ دین کے لیے اگر وہ تھوڑا بہت اچھا ہے، بے شک واٹ ایور وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، آپ اسے سپورٹ کرو، صرف اس شخصیت کو دیکھ کے. اور تیسرا یہ ہے کہ 2016 میں نے الہدا سے پڑھا تھا تھوڑا سا، تو میں اس ریلیٹیو مطلب بڑا میں نے سرچنگ کی تھی فرقہ واریت کے لحاظ سے. تو میرے ابا جی کا الحمدللہ اپنا مسجد ہے، تو انہوں نے مین روڈ پہ بورڈ لگایا تھا مسجد کا، مسجد جامعۃ الفردوس، آگے اہل حدیث لکھا ہوا تھا. تو اس لحاظ سے میں نے انتظامیہ سے بڑی بحث کی اور بڑا کچھ کیا، ایون کہ مطلب انہوں نے وہ بورڈ میں نے اکھاڑ کے وہ مسجد میں رکھ دیا، لیکن وہ اس فرقہ واریت سے باہر نہیں نکل رہے. تو مطلب میں نے گھر میں بڑی ٹرائی کی ہے، لیکن وہ جو اہل حدیث والا جو انہوں نے دیا ہوا ہے نا لقب جو ملا ہوا انہیں جو آ رہا ہے نسل در نسل، وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل رہے. تو اس سے کیسے مطلب وہ حل کیا جائے گا؟ یہ میرے 3 سوال تھے. توبہ کی جو پہلی شرط ہے نا وہ کیا ہے یہ بتائیں. توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ توبہ کرو تو وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ اس چیز کو اتنے خلاف مطلب اتنا ناپسند کرے جتنا دین اسے ناپسند کرتا ہے، اور آپ کا ارادہ اور یقین اور جو آپ کا وہ ہے ارادہ ہے یا توبہ ہے وہ اتنی سخت ہونی چاہیے جتنی دین بتا رہا ہے، اور نفرت بھی ویسے ہو، اس چیز سے آپ دور رہو، ایون کہ جو بھی رک جس عمل سے کیا جا رہا جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ہے. میرا نام عبداللہ. یہ توبہ کی پہلی شرط اکارڈنگ ٹو عبداللہ نہیں مانگ رہا ہوں توبہ کی پہلی شرط اکارڈنگ ٹو اسلام کیا ہے؟ آئی تھنک سو میرے جو کہیں اسلام نہیں میں آتا، مجھے جی کوئی جی نہیں بولے ایسے نہیں، تکے نہیں مارتے اسلام میں. بولے جی نہیں جی میں نے نہیں پڑھا بھائی. نہیں میں نے نہیں پڑھا. یہ اچھا تین جواب ہے. توبہ کی پہلی شرط ندامت ہے. ٹھیک ہے، علی بن ابی طالب نے توبہ کے اوپر پورا ایک لیکچر ریکارڈ کیا اور نشانی بتائی گئی. توبہ کی پہلی شرط کیا ہے عبداللہ؟ جی جی ندامت. ندامت ہے. شرمندگی. جی جی شرمندگی کا وہ والا لیول، شرمندگی بھی اردو کا ہی لفظ ہے مگر ندامت ایک ٹوٹلی جی ڈفرینٹ لیول ہے، جس میں ندامت. انسان ایسے روتا ہے جیسے کہ اس کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا گیا ہے، اس کے گناہ عیاں کر اس کو شرط مت. توبہ کی پہلی شرط ندامت ہے کا مطلب ہے حشر میں مجھے وہ والے شرمندگی، وہ والی جو ہے نا ان ویلنگ سے بچائیں مجھے، یا اللہ مجھے ادھر نہ بے نقاب کر دیں. توبہ کی پہلی دعا یہ ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں اگر آپ کے گناہ پکڑے گئے تو اتنی امبیرسمنٹ نہیں ہونی جتنی حشر میں گناہ پکڑے گئے. تو
ٹھیک ہے. توبہ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ توبہ اصول ہیں. توبہ ایک ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں تاکہ سب کے ذہن میں بات پوری طریقے سے یاد رہے. آپ نے بینک میں کبھی چالان فارم جمع کرایا کسی کام کا؟ جی. اوکے. سمجھ لیں آپ کا وہ ہوا تھا، کیا سے کہتے ہیں اشارے پہ ڈرائیور، جو ڈرائیور کو کیا کہتے ہیں، چالان ہوا تھا. جی، جی ٹریفک کا. ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے آپ کا لائسنس لے لیا. تو اب پروسیس ہے نا، پاکستان کی گورنمنٹ کے لا میں ایک پروسیس ہے کہ آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا کے لیے آپ کو ایک پروسیس گزارتے ہیں. کیا کرنا؟ جی اس میں یہ سین ہوتا ہے، لائسنس لے لیا، پہلے آپ نے وہ چلان جمع کرنا ہے اور اس کے بعد آپ جی کو واپس کیا جائے گا. نہیں، اس کے بعد پھر واپس نہیں کرتے وہ پھر آپ کو چلان جمع کرا کے ثبوت دینا میں نے پیسے جمع کرا دیے. ٹھیک ہے. وہ کہیں کی اور پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں آپ، کیونکہ چلان تو پولیس والوں میں نہیں جمع ہوتا، وہ بینک میں جمع ہوتا ہے نا. جی بالکل. پھر آپ پولیس والوں کے پاس ادھر بھی جاتے ہیں، ان کی بھی جو بھی چوکی پہ جاتے ہیں یا پھر ان کے کسی آفس میں کہ یہ لے جی میں نے جرمانہ دے دیا. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہی کسی بینک میں چلان جمع ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. اس کو اسٹیمپ دیکھتے ہیں نا، لائسنس ثابت کرتے ہیں. یس، جی. اس کو بولتے ہیں پروسیس. ٹھیک ہے. alright. تو اسلام نے بھی یہ پروسیسز بتائے ہوئے ہیں کہ انسان کا تزکیہ مینٹین رہے. زبانی کلامی کچھ نہیں ہے اسلام میں، ادھر بھی پروسیس ہے. ٹھیک ہے. alright. پروسیس. تو یہ جو پروسیس ہے توبہ کا، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے اسلام میں. ہمیں پتہ کیا بتایا؟ دل میں برا جان لیا توبہ، اور دل میں برا جان لیا تو ایمان کا کم ترین حصہ ہے. جی. وہ شراک ہے. ہمیں ماں باپ نے بتایا ہوا ہے، مولوی صاحب نے بتایا، دل میں برا جان کے بس کہہ دو اللہ دوبارہ نہیں کروں گا. آپ پولیس والے سے کہہ کے دکھائیں یار دوبارہ نہیں کروں گا، وہ کہے گا بھائی پروسیس پورا کر، دوبارہ نہیں کروں گا کے لیے تو تجھے سزا کی ہے. alright. بالکل. ٹھیک ہے. ہم ہر بندہ پولیس والے سے ہی کہتا ہے سر جی دوبارہ نہیں کروں گا. مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں توبہ کرتا ہوں. اور پولیس والا کہتا ہے میں آپ کی توبہ قبول کر لوں گا اگر آپ کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ جو یقین دلا دے کہ آپ دوبارہ نہیں کریں گے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کر کے دکھائیں. جی وہ کیا؟ وہ جائیں نا ذرا پیسے جمع کرائیں، واپس آئیں، ثبوت دیں، پیسے جمع کرائیں. تھوڑی تکلیف ہوگی نا آپ کو، جی بالکل. تو تکلیف میں جائیں نا ذرا. ٹھیک ہے. یہ کہاں سے آیا یہ پروسیس؟ یہ پروسیس ہماری فطرہ کے اندر سے آیا ہے. ترازو ہے میزان کا کہ تھوڑی تکلیف کاٹ بیٹا تاکہ تجھے بڑی تکلیف نہ ہو. اور بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کو ڈرائیونگ تو کسی بندے کو مار دیا آپ، بندے کو مار تو پھر آپ کو سزا موت ہوگی. پاکستان کے لاء میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس لیے اس پروگرام کے توسط سے وہی بتا دوں، اگر آپ نے لائسنس نہیں بنوایا ہوا اور آپ سے کوئی بندہ ایکسیڈنٹل مر گیا، غلطی اس کی تھی، تو آپ پہ 302 کا پرچہ، آپ کو پھانسی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ جی لا ہے بالکل. ہمارا. بالکل اسی طرح ہے. تو بڑی تکلیف ہوگی نا، 302 کا پرچہ ہوگا، پھانسی ہوگی، بڑی تکلیف. اس بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف ہے 600 روپے دو، جاؤ 750 روپے دو، جا کے آپ ہماری چوکی پہ. ٹھیک ہے. اسلام آباد میں، مطلب میں مثال دے رہا ہوں، جس بھی شہر میں آپ. سو اسلام نے بھی یہ پروسیس بتایا کہ بھائی تمہاری فطرہ کے اندر ہے کہ اب تمہیں ٹھیک کرنا ہے. ہم نے تمہیں اگر درست کرنا ہے تو تھوڑی سی تکلیف یہاں پہ کاٹو تاکہ حشر میں بڑی تکلیف نہ کاٹو. تھوڑی سی تکلیف یہاں پہ آج کاٹو تاکہ دنیا میں بھی بڑی تکلیف نہ کاٹو، نہ لوگوں کو تکلیفیں دو. اسی لیے تو کوئی چیز گناہ ہوتی ہے نا، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے وہ، پھر ہمیں بھی. تو عالم نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا کہ توبہ، لوگ کہتے ہیں ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا توبہ قبول ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو علی بن ابی طالب نے نقطے بتائے تھے کہ بھئی یہ ایسے نہیں آپ کی توبہ کہ آپ نے کہہ دیا دل میں برا جانتا ہوں میں. آپ دل میں برا جان لیں تو آپ نے کوئی احسان تو نہیں کیا. برائی کو دل میں برا جاننا تو اللہ نے فطرہ میں ڈالا ہوا ہے.
یہ تو آپ پہلے بھی برا جانتے تھے، جب آپ نے برا کام کیا تھا تب بھی آپ برا ہی جانتے تھے. یہ توبہ کرتے آپ کوئی نیا اپ گریڈ نہیں ہوا آپ کا. آپ نے سمجھ کے نہیں آپ نے برا سمجھ کے کیا تھا، اس کا مطلب ہے دل میں برا نہیں جانتے تھے پہلے. تو اب کیا ہے ایسا نیا کیا کیا ہے آپ نے جس سے پتا چلے کہ نہیں آگے کے ڈیپ لیول پہ چلا گیا ہے؟ وہ ہے پہلا لیول، خدائی کر، ندامت میں جا، آنسو بہا. تیرا آنسو ہی نہ ٹپکا تو توبہ ہی نہیں ہوئی، شروع ہی نہیں ہوئی مطلب. آپ کو وہ والا دن امیجن کرنا پڑے گا کہ جس دن آپ حشر کے میدان میں کھڑے ہیں اور دنیا میں جو انسان بھی آدم علیہ السلام سے لے کے پیدا ہوا سب کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہے. 50,000 سال اللہ تعالیٰ کو کوئی وقت کی قید ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی وقت کی قید نہیں ہے نا، اللہ تو ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. تو 50,000 سال کیوں لگے قیامت والے دن کو، حشر کے دن کو، سوری یوم الدین کو، قیامت والے دن کو نہیں، حساب کے دن کو 50,000 سال کیوں لگ رہے ہیں؟ سوچیں ذرا، وہ اللہ کو نہیں لگ رہے، وہ انسانوں کو لگ رہے ہیں، تاکہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے آخری بیٹے تک جب تو پیشاب ہو رہا ہو اور سب دیکھ رہے ہیں. اس لیے 50,000 سال لگیں گے حشر کے دن کو. اتنا امبیرسنگ دن ہے وہ. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے، کوئی فلم لگی ہوئی ہے، کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے. نو نو نو، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں لوگ آپس میں بھی چہ میں گوئیوں میں مشغول ہوتے ہیں. ہر کوئی فوکس نہیں کر رہا ہوتا اسٹیج پہ کیا ہو رہا ہے. حشر کے دن میں ایک ایک بندہ ایک ایک لمحے کے لیے اس بندے پہ فوکس کرے گا جس کا حساب چل رہا ہے. 50,000 سال لگیں گے تب کہیں جا کے آخری بندے کے حساب کتاب پوری دنیا کے سامنے آ جاؤں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت نہ کی تو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پردہ نہ رکھا تو ہم سب کے سامنے ننگے کیے جائیں گے کہ یہ کرتوت تھے تیرے اکیلے میں، تو یہ تھے تیرے گروپ میں، یہ تھے تیرے اس بندے کے ساتھ باقیوں کے خلاف، یہ تھے باقیوں کے ساتھ اس بندے کے خلاف. میرے ہاتھ، میرے پیر، میرے ایک ایک آواز لگائے گا پوری دنیا میں، اذان دیتا ہو کہ یہ کام کرواتا تھا میرے سے یہ ساحل ندیم. اور میں کھڑا لوگوں کو دیکھوں گا، وہ اربوں لوگوں کو دیکھوں گا کہ وہ سنیں کہ میں کرتوت کیا تھے میرے. اور وقت گزرے گا ہی نہیں. یہاں پہ تو وقت گزر جاتا ہے، ادھر کیا عذاب ہوتا ہے. مرے ہوئے بچے کو ماں بھول جاتی ہے ادھر. سر اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب جب بھی میں توبہ کرتا ہوں، مطلب دعا کرتا ہوں اور اپنے گناہوں پہ جب میں نظر دوڑاتا ہوں اکیلے میں، مجھے کبھی بھی مسجد کی دعا میں رونا نہیں آیا الا ماشاء اللہ. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب میں اکیلے میں دعا مانگتا ہوں یا مطلب اکیلے میں ہوتا ہوں تو تب مجھے مطلب اگر میں دعا کروں حاضر دماغی سے اور بالکل متوجہ ہو کے جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہوں وہ مطلب مجھے پتہ ہوتے ہیں کہ میں کیا ادا کر رہا ہوں، تب مجھے مطلب رونا بھی آتا ہے. اور مطلب میں اللہ سے مطلب یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے ان ہاتھوں سے برائی کر رہا ہوں، کل کو انہوں نے میرے خلاف گواہی دینی ہے کہ اس نے یہ کیا. لیکن یہ شرمندگی ہونے کے باوجود اور مطلب یہ رونے کے باوجود بھی جب میں گزرتا ہوں یا مطلب مجھے وہ کمپنی نظر آتی ہے یا مجھے دعوت انوائٹ کیا جاتا ہے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں چلا جاتا ہوں اسی کمپنی میں. اور ایک دن دوسرے یا تیسرے دن جا کے میری وہ توبہ دوبارہ ٹوٹ جاتی. عبداللہ میں نا آپ کو حشر کے دن کے سینٹر میں کھڑا کر کے آپ کو بتا رہا تھا کہ ندامت کیا ہوتی ہے.
آپ کو بتاتے بتاتے میں خود وہاں پہنچ گیا تھا، مگر آپ کو نہیں میں پہنچا سکا. غور سے سن لیں، دوبارہ سے میں جملے میں آپ کو یہ بات دوبارہ سے بتا دوں کہ اگر آپ ایک دن کے لیے بھی نا، ایک لمحے کے لیے بھی حشر کے میدان میں ایک بار پہنچ گئے نا اپنے ذہن میں، ان احادیث کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں، تو ندامت تو بہت دور کا، مطلب بہت چھوٹا لیول رہ جاتا ہے. آپ باقی کے بھی سارے لیول کراس کر جاتے ہیں. آپ حشر کے میدان سے واپس نہیں آ سکتے. یاد رکھیے گا، آپ نے بہت ایزی لے لیا حشر کے میدان کو. جس دن آپ کو نظر آئے گا نا، اس دن کے بعد آپ کسی اور کوئی اور سوال کیا کریں گے. آپ ان لوگوں کو، جن لوگوں نے آپ کو پہلی دفعہ اکسایا تھا، ان لوگوں کو سے دور نہیں بھاگیں گے. آپ ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے آگ سے بچائیں گے. اگر آپ کو نظر آ گئی ایک دفعہ، دوزخ کا عذاب آپ کی حسد کی آگ سے بھی اوپر ہے. ایک دفعہ آپ دوزخ کا عذاب دیکھ لینا، تو جس سے حسد کرتے ہیں نا، اس کو بھی آگ سے بچائیں گے. اس کے لیے بھی آپ وہی کوشش کریں گے جو اپنے بیٹے بیٹی کے لیے کرتے ہیں. اتنی بڑی آگ ہے وہ کہ حسد کی آگ بھی اس کے سامنے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ ایک بار سمجھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ علی بن ابی طالب نے کس اینگل سے نفسیات بنانے کی کوشش کی ہے ہماری. وہ نفسیات کو پکڑیں، آپ سمجھ جائیں گے میں کس شدت سے وہ بات کر رہا ہوں. الفاظ کی میری اہمیت جو ہے نا، وہ صرف علی بن ابی طالب کی لینس سے دیکھیں آپ، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کس آگ کی بات کر رہا ہوں، کس امبیرسمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جی لاسٹ کوشچن پلیز. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ یہ جو کانسیپٹ آف رائٹ اینڈ رانگ ہے، یہ آپ کی فطرت کے اندر ہوتا ہے، کیا یہ کانسیپٹ ختم کیا جا سکتا ہے؟ اور میرا یہ بھی کوشچن ہے کہ کیا یہ ماڈرن جو سویلائزیشن ہے، یہ اس کانسیپٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ چاہتی ہے، جی ہاں. کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. چھپاتے ہیں، کچھ اور کروانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ختم نہیں کیا جا سکتا. جس دن کانسیپٹ آف گڈ رائٹ اینڈ رانگ ختم ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کو اینگل ذرا پکڑ لیں، بہت احتیاط سے پکڑیے گا اینگل. کیا نام ہے آپ کا؟ سید مشرف علی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرہ پہ پیدا کیا ہے. قرآن کے آنے سے پہلے بھی، اور توریت اور قرآن کے بیچ میں بھی، توریت سے پہلے بھی انسان اللہ کی فطرہ پہ ہی پیدا ہوتے تھے، اور قرآن کے بعد بھی اللہ کی فطرہ پہ ہی پیدا ہوں. لوگوں تک پہنچا. سر آپ کی آواز لو ہو گئی ہے. آ ہی نہیں رہی. اب نہیں آ رہی، بس آ رہی ہے، سلو آ رہی ہے. قرآن سے پہلے بھی لوگ رائٹ اینڈ رانگ رکھتے تھے. رکے سر بتاتا اب ہوں. کلیئر ہے، اب کلیئر ہے بالکل. جی مجھے بھی دیکھنے دینا، مجھے کچھ نشانیاں جو پوری کرنی ہوتی ہیں ورنہ پھر ختم ہو جائے گی. لوگ قرآن سے پہلے بھی رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز فطرہ کے تھرو رکھتے تھے. اللہ نے کہہ دیا، اس کی نشانیاں کیسے پتہ ہمیں؟ ہمارے پاس ایسی سیولائزیشنز ملی ہیں جو قرآن سے پہلے کی ہیں، توریت سے بھی پہلے کی. تو اللہ تعالیٰ اپنی فطرہ، انسان کی فطرہ کے اندر سے اپنی آواز جو ہے نا، وہ اتنی اونچی رکھتے ہیں کہ لوگوں کو آج
اب دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، غور سے سمجھیں، اور نبی السلام نے ہمیں بتا دیا کہ قیامت کب آئے گی. کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا؟ مشرف. شرف. تو قیامت کب آئے گی؟ سر اس کا تو نہیں بتایا اللہ نے. وہ بتایا ہے نبی اسلام نے بتایا کہ قیامت تب آئے گی جب قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے، جی سمجھ جی. رہے ہیں؟ سو یہ آخری نشانی ہے، اس کے بعد اب کوئی نشانی نہیں ہے. دابت الارض آواز لگا کے جا چکا. ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ نشانی ہے دابت الارض کی. دابت الارض آئے گا، آواز لگا کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے، جی تو علماء ہی کہتے ہیں آخری نشانی. وہ تو ظاہر ہے وہ آخری نشانی بنتی ہے، مگر یہ آخری نشانی وہ نہیں ہے ٹیکنیکلی. تو آخری نشانی ہے کہ پھر اللہ قرآن اٹھا لیں گے، صحیح. اور جب اللہ قرآن اٹھائیں گے تو قیامت آ جائے گی. تو اسی وقت تو قیامت نہیں آئے گی نا، ان لوگوں پہ قیامت آئے گی، ان کی اگلی نسلوں پہ آئے گی. مگر قیامت اب قیامت آئے گی. اب کچھ اور نہیں ہوگا، کوئی اور عیسیٰ نے نہیں آنا. عیسیٰ آ کے جا چکے. ٹھیک ہے، اب قرآن اللہ نے اٹھا لیا تو قیامت آ گئی. تو کیا انسانوں پہ آئے گی؟ جی ہاں، انسانوں پہ آئے گی. تو انسان کو تو اللہ نے اپنی فطرہ پہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. انسان کو تو اللہ نے اپنی فطرہ بتایا. قرآن سے پہلے بھی وہی فطرہ چیخیں مارتی رہی ہے، پچھلی تہذیبوں میں. توریت سے پہلے بھی ان پہ نہیں قیامت آئی، قرآن اٹھانے پہ قیامت آئی ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ مسلمان رائٹ اینڈ رانگ لیتا رہے بے شک فطرہ سے، مگر اگر وہ قرآن کے اوپر اس کو انتظام نہیں کروا رہا، ٹھیک ہے، تب ہے اصلی مسئلہ. جن لوگوں کے اوپر سے قرآن اٹھایا جائے گا وہ بھی اپنی طرف سے رائٹ اینڈ رانگ کھیل رہے ہوں گے، جو بھی کھیلیں گے وہ. سمجھ رہے ہیں؟ سو اٹس صحیح ناٹ ہے. اباؤٹ صحیح. رائٹ اینڈ رانگ. یہ اس لیے ان تزکیہ نفس کے مولویوں کو میں کہتا رہتا ہوں کہ کیا کر رہے ہو. غیر مسلم بھی تو تزکیہ کرتے ہیں، رائٹ اینڈ رانگ کی گیم کھیلتے ہیں. اللہ نے قرآن رائٹ اینڈ رانگ کے لیے نہیں، اس کو رائٹ اینڈ رانگ کی امپلیمنٹیشن کے لیے نازل کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ قرآن اٹھا لیں گے اب انتظام نہیں ہو سکتا انسان کا. سو رائٹ اینڈ رانگ کی ڈیفینیشن اگر قرآن سے نہیں لے رہے تو وہ لوگ تو فطرہ سے لے رہے تھے جن کے اوپر اللہ نے قیامت ڈالی ہے. سو قرآن سے رائٹ اینڈ رانگ لینا آپ کا ضروری ہے. سو your question is, can it be eliminated? Literally, this morality can be annihilated from the planet. Yes, it can be, but not that kind of morality جو کہ آپ کہہ رہے ہیں. No, وہ تو رہے گی، وہ تو فطرہ میں ہے. مگر اگر قرآنک نہیں ہے وہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے نقصانات بھی اتنے ہی ہو سکتے ہیں جتنے کہ بنی اسرائیل نے اپنے لیول پہ کیے، اس سے پہلے کی قوم نے اپنے لیول پہ کیے. بنی اسرائیل کو عیسیٰ ابن مریم نے آگے کہا اپنے حواریوں کو، بنی اسرائیل کے تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو 12 دروازے رومنز کے. رومنز تو پیگنز تھے نا، بنی اسرائیل نہیں تھے رومنز. تو حواریوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو 11 دروازے ہیں. ایک دروازہ کس خدا کا، تو دوسرا کس خدا کا، تو تیسرا کس خدا کا. کوئی بارش کے لیے بارش کا خدا ہے، تو کوئی کھیتی کا خدا ہے، کوئی بچے پیدا کرنے کا خدا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے دروازے تھے. 11 تھے. حواریوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو 11 ہے، آپ نے کہا 12 دروازے دیکھ. تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا 12واں وہ دروازہ ہے، the biggest gate to hell, the biggest، سب سے بڑا دروازہ ہے دوزخ میں جانے کا، جو کہ نظر نہیں آتا مگر ہے. تو ان کے حواریوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے اس دروازے، یہ کس چیز کا دروازہ ہے؟ باقی 11 کو تو ہمیں پتہ ہے، یہ کس چیز کا دروازہ ہے تو نظر نہیں آتا. تو انہوں نے کہا یہ وہ دروازہ ہے جس سے لوگ اپنی مرضی کی رائٹ اور اپنی مرضی کی رانگ بنائیں گے. صحیح. یہ ہے وہ بیماری جو کہ قرآن سے پہلے کی، قرآن سے فوراً پہلے کی تو نشاندہی عیسیٰ ابن مریم نے کی نا، قرآن سے فوراً پہلے تو وہ ہیں. سو کوشچن از
یہ دونوں لیئرز پہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے. میٹرکس میں ذرا سے ڈیپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ صرف مورالٹی نہیں، صرف رائٹ اینڈ رانگ کی آرگیومنٹ نہیں کرنی ہم نے، یہ صرف ان کو اپنے کامن گراؤنڈ پہ لانے کے لیے کرتے ہیں. ہم قرآن کی امپلیمنٹیشن آف مورالٹی کے اوپر مسلمان ہیں، ہم صرف مورالٹی کے اوپر مسلمان نہیں ہیں. یہ تو قرآن جب اٹھایا جائے گا تو انسان مورالٹی ہی کی گیم نیچے کھیلیں گے. وہ جیسی بھی کھیلیں گے، ریلیٹو کھیلیں گے یا ایبسولوٹ کھیلیں گے، وہ تو ایک الگ بحث ہے، کیونکہ وہ قرآن سے پہلے بھی کھیلتے رہے ہیں. یہ فطرہ کی آواز ہے نا، یہ تو اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، پیدائش میں ملتی ہے. سو یو آر آسکنگ دا رانگ کوشچن. ورڈز آر رائٹ کہ رائٹ اینڈ رانگ کین بی eliminated. No, it cannot be eliminated, but it's not, that's not the real problem. Even if it is not eliminated, it has to be absolute. اور وہ ایبسولوٹ کے لیے کوئی سینٹرل انڈیکس ہونی ضروری ہے جس کو ایبسولوٹ بتائے. جیسے کرنسی کی انڈیکس ہوتی ہے نا، ریگولیٹری انڈیکس ہوتی ہے کرنسی، ڈالر کا ریٹ دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے نا، کوئی ریگولیٹری انڈیکس ہوتی ہے نا. تو مورالٹی کی بھی ایک ریگولیٹری انڈیکس ہے، وہ قرآن ہے. وہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. رائٹس اینڈ رانگ سارے کے سارے مل کے یونانیمس کنسنسس تو کرنے سے رہے، اور کر بھی لیا تو اگلی نسل نے بدل دینا ہے. ہمیں ایک کتاب چاہیے، ایک کانسٹیٹیوشن چاہیے جو کہ irrelevant آف ہیومن بینگز ہو، وہ اس نسل کے ہوں یا اگلے نسل کے، اسی اگلی نسل کے، کہ بھائی ہم انڈیکس یہاں سے کرتے ہیں اپنی morality کو. We are not just believers of morality, we are implementers of morality. And now how are we going to implement this? We have the regulatory authority right here with us. یہ ہے اصلی معاملہ. سو morality, right and wrong ہے، تب بھی کوئی اچار نہیں ڈالیں گے اس کا، نہیں ہے تب بھی نہیں. ہمیں چاہیے وہ ریگولیشن جو کہ اللہ کی طرف سے ہو. And that's the real question to ask. Okay, I hope I've gone deep enough on this. And you have to understand how current day and age پہ morality کے ساتھ کیسے جگلنگ کی جا رہی ہے، کھلواڑ کیا جا رہا ہے. تو مسئلہ morality کا نہیں ہے مسلمانوں کو، نہ ہی moral relativism کا ہے. اوکے، کیونکہ سر انٹلیکچوئل وارفیئر کی بات ہو رہی ہے نا، تو اگر وہ انٹینشنلی اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی تو اس کی چیز کے بارے میں اسی اینگل سے سوچنا پڑے گا نا. یا تو میں نے اسی اینگل سے آپ کو پوری طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے نا. بالکل بالکل سر. سر کوشچن کر لیں. جی جی ضرور. سر ابھی جیسے ریولیوشن آف اے آئی آ رہا ہے تو فیوچر آف اسلام آپ کیسے لاسٹ دیکھتے کوشچن ہیں؟ اور جی فیوچر آف اسلام اے آئی ریولیوشن میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ مورالٹی تو ڈمپ ہو چکی ہے، تو ابھی تو نالج پہ بھی اٹیک کر دیا نا اس اے آئی، یعنی انٹیلیجنس تھی انسان کے پاس، وہ بھی اب نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی اب ڈمپ ہو. آواز میرا خیال ہے پھر چلی گئی. نہیں سر آواز آ رہی ہے. چل، اب آ رہی ہے آواز؟ آپ میں سے کسی کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے. آ رہی ہے سر. لاسٹ سر کوشچن میری ہے آئی؟ پلیز، لاسٹ آخری سوال کہ میں ایک کوشچن یہ ایسے کہہ رہا ہوں بندے کہ سے جس سے فیوچر میری آف بات نہ ہوئی اسلام ہو پہلے. ریولیوشن آف اے آئی میں کیسے آپ اسٹیپ اپ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی انسانیت کی جو انٹیلیجنس تھی وہ، یعنی انسان اس پہ بڑا فخر کرتا تھا، لیکن اس پہ بھی ابھی ڈنٹ پہنچ گیا نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کریٹ ہو گیا. تو مورالٹی میں تو ہم ویسے ہی ڈاؤن چلے گی یہ ہیومینٹی، تو اب انٹیلیجنس میں بھی ڈاؤن آئے گی، تو کیسے یہ انٹلیکچوئل وارفیئر Anybody کی who has the کمپیرن. mic, okay, میں نے سوری مائک کو جی کیا سر. ہوا. سر میں کویشچن ریپیٹ کروں ان کا اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو؟ ہلو. جی سر، کین یو ہیئر می سر؟ Anybody کس کو کین یو میری ہیئر می آواز آ ناؤ؟ رہی ہے وہ پلیز مجھے جواب دے دیں. سر سر آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے.
سر آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی. This is as weird as it gets, huh? Like, there has to be something wrong with this Twitter thing. Anybody who can hear me, جس کو آواز آ رہی ہے وہ ایک دفعہ بتائیں مجھے آواز آ رہی ہے. سر آپ کی آواز آ آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. لیکن آئی گیس ان کو میں ہماری 3 دفعہ آواز پوچھا, پہلی دفعہ جواب دینا, میں باقی کچھ کروں اس نہیں بارے نہیں میں. آپ جواب دے رہے تھے, ہم جی کو آواز نہیں جا رہی کون ہے جس کے پاس لاسٹ کوشچن ہے میرا؟ تھی. سر وہ اے آئی کا کویسچن تھا. جی محمد. اچھا چلے کوئی نہیں, I get it. سر شوڈ آئی ریپیٹ دا کویسچن اور کوئی فائدہ نہیں کو ہوسٹ بنانے کا, ادھر ٹویٹر پہ تو چلتا ہی نہیں ہے کو ہوسٹ. لیٹس کال اٹ اے نائٹ. لیٹس سی چلو انشاءاللہ. میں چاہ رہا تھا آئی ایم ایس کے کوشچن ہوں, آئی ایم ایس کے گروپس پہ میں نے بھیجا ہوا تھا یہ سارا کچھ, اور آئی ایم ایس کے کوشچن نہیں آتے تو مجھے بہت تشویش ہوتی ہے. اینڈ سر میرا کوشچن ہے آئی ایم ایس ریلیٹڈ. بیٹا پہلے کیوں نہیں پوچھا آپ نے, آپ چاہتے ہوئے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اور میں کب تھوڑا سے کہہ رہا ہوں کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں, آپ چپ کر کے کیوں بیٹھے نہیں, ہیں؟ پہلے تھوڑا تو مجھے یہ بتائیں. ایموشنل لگ رہے تھے نا آپ مجھے, تھوڑا میں نے اس لیے نہیں پوچھا تھا. تو میں ایموشنل ہو کے کہہ رہا تھا کوئی کوشچن ہے تو بتائیں, اور آپ نے تب بھی نہیں قدر کی میرے ایموشن کی. یہ اور میں پتہ کب سے سمجھ رہا ہوں ٹویٹر میں مسئلہ ہے, اور میں ٹویٹر کے اندر ٹیبز چیک کر رہا ہوں, اور وہ میری کو ہوسٹ بھی چپ ہیں, وہ بھی غائب ہیں, سارے ہی غائب ہیں. سمجھا؟ So this is a very very big alarm for me. I don't know whether I should be doing this kind of stuff here or not. I'm only going to do سر the ٹویٹر sessions میں on مسئلہ source تھا. code students now. جو میرا زوم کا سیشن ہوا کرے گا وہ سورس کوڈ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی ہوگا, جو لائیو ہوگا. باقی یوٹیوب پہ لائیو آپ دیکھ سکتے ہوں گے انشاءاللہ. We'll be sending invites only to source code students because of obvious problems like these جو کہ بھی ٹویٹر پہ آ رہے ہیں. مائک بھی آپ کو میں نے دیا پھر بھی آپ چپ ہیں, اور جب جا رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں ایک سوال اور بھی میں نے پوچھنے. میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی سوال ہے کہ یا میری آواز آ رہی ہے, یہ بھی نہیں بتا رہے کہ آواز آ رہی ہے. This نہیں سر, is more than وائس تو fine. کنٹینیو آ رہی تھی آپ کی. ٹویٹر میں ہاں تو پرابلم وہی آ تو رہا پوچھ رہا تھا نا اردو تھا. میں کہ میری آواز آ رہی تو بتائیں, نہیں تو میں بند کرنے لگا کوئی ایرر آ گیا ہے, مگر وہ میں اور ٹویٹر کو میں کوس رہا ہوں. اچھا اب رہی سر آپ بات صحیح آپ کے سوچ رہے کوشچن کی, تھے. تو آپ کا کوشچن لیتے ہیں اور پھر ختم کرتے ہیں. I think this is the last time I'm going to come on Twitter because of these reasons. I will be doing IMS sessions via Zoom on YouTube inshallah, تاکہ IMS کی خبریں آپ تک پہنچتی رہیں. We are technically not ready for other social media handles because of وہ انٹرفیس کی عادت نہیں ہوتی شاید, یا تھوڑا سا زیادہ الگوریدمک سینس چاہیے ہوتی ہے. People just don't really are not used to coming on Twitter space. I guess they just audio session. حالانکہ کلب ہاؤس پہ میری آڈیو بالکل ٹھیک چلتی تھی, مگر تب تک میں نے آئی ایم ایس نہیں شروع کیا تھا. Those are different kind of people, different kind of exposure, I guess. So I might just let me just try Clubhouse at 2 o'clock just for a 10-minute session. I want to see whether it's the same audience or not. چلیں سر جلدی سے پوچھیں سوال. Let's سر میرا call کوشچن یہ ہے کہ goodbye to Twitter. مطلب وہی مسئلہ آ رہا ہے, کیپٹنس گروپ میں ٹی ایل زیادہ ایکٹیو نہیں ہو پا رہے ہیں. مطلب ان کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ پھر وہ ریزنس بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بزی تھے, ہم وہاں پر بزی تھے. مطلب ان کو پرائیورٹی کیسے بتائی جائے کہ آپ کی پرائیورٹی یہ ہے؟ اپنے عمل سے بیٹا, عمل سے. اوکے, آپ کو ٹیم لیڈر کی ضرورت نہیں ہے, آپ اکیلے کافی ہونے چاہیے 10,000 بندوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. آپ ٹیم لیڈر آپ کو خود انسپائر ہو کے آئیں گے آپ کے عمل کو دیکھ کے, آپ کی کنسسٹنسی کو دیکھ کے. مگر یہ یاد رکھیے گا کیپٹن جو ہے نا ہمارے, وہ اصل میں میرا ویکسٹ لنک ٹی ایل نہیں ہے, میرا ویکسٹ لنک میرا کیپٹن ہے. کیپٹن جو ہے نا وہ سیریس نہیں ہے اور پارٹ ٹائم مسلم ہے. اور پارٹ ٹائم بھی چلو ہوتا تو میں مان لیتا, 1 گھنٹے کا ہفتے میں 2 گھنٹے دے رہا ہے وہ آئی ایم ایس کو, تو وہ کیپٹن کیوں ہے؟ اس کو ٹی ایل بن جانا, یا وہ نیچے رہے اور کرے, کوئی زبردستی تھوڑی کسی کو لائق رہا فی الدین. مگر کیپٹن ہے آپ تو آپ 24 گھنٹے کیپٹن ہے. دس شوڈ بی اے پارٹی. I'm not saying سب کچھ چھوڑ دیں, نو سب کچھ کریں, مگر یہ سب سے زیادہ کریں, تب آپ کیپٹن ہیں. میرے 95% کیپٹنز تو ویٹ کر رہے ہیں کہ اچھا کوئی نیچے سے کوئی سوال آ جائے تو میں کوئی ڈسکشن, وہ بھی اگر آ گیا تو
ورنہ تو پالیٹکس ڈسکس ہو رہی ہے ہمارے گروپس میں. مجھے کچھ لوگوں نے میرے آئی ایم ایس کے واٹس ایپ گروپس کی اسنیپ شاٹس بھیجی ہیں، جو آئی ایم ایس کا حصہ نہیں ہے ان کو ویسے بھی ذرا بھاگنا چاہیے تھا کہ سر فرقہ واریت بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، بس بہت ہی زیادہ. اچھا ابھی آپ کہہ رہے تھے کچھ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا، ٹیم لیڈرز بالکل ٹائم ہی نہیں دے رہے. نہیں مطلب کہ جو بھی ڈسکس کرتے ہیں نا، جیسے کہ 75 ہیں لگ بھگ آلموسٹ، تو ان میں سے 15-20 ٹی ایلس ڈسکشن کرتے ہیں، ان میں سے 10 تو فرقہ واریت پر کرتے ہیں صرف. تو آپ اگر جائے نماز خالی چھوڑیں گے تو کسی اور نے تو آ کے امامت کرنی ہے نا. میں آپ سے پھر بتا رہا ہوں، I will have to eradicate the captain's layer because captain کا مطلب تھا بہت بڑی ذمہ داری. آپ ٹی ایل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئے تو پھر آپ کس بات ہے کیپٹن ہے، وہ تو پھر تو وہ آپ کا کیپٹن ہے. آپ اگر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو یو شوڈ بی انہینسنگ دا کلسٹر نمبر پیپل ڈسکشنز پر آور پر ڈے. یہ آپ کا کام ہے انہینس کرنا، ٹی ایل کا کام نہیں ہے. اگر ٹی ایل آپ سے انسپائر نہیں ہو رہی، یو آر دا پرابلم ہیئر. اوکے اینڈ unless you do it full time، آپ ابھی بتا رہا ہوں کانشیسلی نہیں کریں گے، فل ٹائم نہیں کریں گے، کام نہیں ہو سکے گا، کام نہیں ہو سکے گا. اوکے سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ how to take care of this should be your lifestyle, this should be your purpose. And if it's not your purpose, it's okay, I understand that. کوئی فورس نہیں لگا سکتا آپ کو، مگر اگر آپ کیپٹن ہیں تو پھر باقی کے لوگ یہ اسیوم کریں کہ یہ ہے ہمارا پرپز ہے اس کا. اور اگر آپ ہی اگر ویک ہیں تو لوگ کہیں گے بس ٹھیک ہے پھر اسلام ایسا ہی ہے. کیپٹن شپ اسی وقت چھوڑ دیں، آپ کو پتا ہو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ، اگر آپ ایکٹیو نہیں ہیں 100%. آپ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں لوگوں کو نہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لوگ کیپٹن کے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اسلام یہی ہے، یہی آئی ایم ایس ہے تو سب کچھ یہی ہے. میرا کوئی نقصان نہیں ہے، یاد رکھیے گا. آپ کا نقصان ہے آخرت میں، تو میرا نقصان تب ہوگا اگر میں اس بارے میں ایکشن نہیں لے رہا ہوں گا. سو آئی ول بی ٹیکنگ کیئر آف دوز کیپٹنز اینڈ میک دیم involved in different projects. IMS is not their project. They should be doing real estate and they should be getting married a lot. They should be looking for better looking girls in this world. They should be looking for big cars, luxury cars, and bigger size of houses. But in that world, یہاں پہ وہاں کی اسکل کوئی اور ہے، وہاں کے لیے اسکل کچھ اور ہے جس کے اوپر آپ نے کیپٹن ہونا ہے. یہاں پہ کیپٹن ہونے کے لیے جو سیٹ آف کیٹیگریز بتائی ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اس کے لیے بہت بڑا کلسٹر بن جاتا ہے. اگر آپ پراپرٹی کے ریٹس کم کر کے بتا رہے ہو لوگوں کو، یا پیٹرول کے آپ کے اسٹیشن آپ سستا پیٹرول بیچ رہے ہو یا گاڑی سستی بیچیں گے، تو 10,000 بندہ ٹی ایل بننے کے لیے تیار. آپ کا اسلام کے لیے آخرت کا سودا کر رہے ہیں یا شرونا، ٹھیک ہے. یا شرون یس کا سر. مطلب ہے آپ تبادلہ کریں آخرت کا. تو پھر تو آپ بہت برے سیلز مین ہیں نا. لوگ کہہ رہے ہیں نہیں تیری بات نہیں کرنی، بس باقی ساری باتیں کریں گے. جو تو ٹاپک بتا رہا ہے اس پہ نہیں کریں گے. یو آر دا رانگ پرسن ان دا رائٹ پلیس. دس پلیس از ویری رائٹ، آئی ایم ٹیلنگ یو دس. اوکے سو احتساب کریں، سر کوئی خود انٹلیکچوئل احتساب وارفیئر کریں. کے لیے بک بھی سجیسٹ کر دیں پلیز، مطلب قرآن اور حدیث کے علاوہ. میں نے آپ کو ابھی ایک کوالیفیکیشن آف کیپٹن بتائی ہے، بات پہلے تو اس کے اوپر رہیں کہ کیا ہے. انٹلیکچوئل وارفیئر کو چھوڑیں، انٹلیکچوئلزم کے اوپر کتابیں دیکھیں، وہ ٹاپکس پہ دیکھیں. انٹلیکچوئلزم کیا ہوتا ہے؟ واٹ از، آپ کا نام کیا ہے پھر مونس تیاگی. یار؟ آپ اچھا بولیں، انٹلیکچوئلزم کیا ہوتا ہے؟ سر انٹلیکچوئلزم تو مطلب کہ واٹ از بیہیویئر اور انٹلیکچوئلزم؟ پرابلم سر نہیں پتا. سر مطلب بیہیویئر کو ڈیل کرنا لوگوں کو کیسے بتاؤں. آپ کو آتا ہوتا بتا چکے ہوتے. آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے مجھے نہیں آتا؟ اس میں کیوں شرم آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کیپٹن ہیں، آپ نے تو تکا نہیں مارنا. نہیں سر کیپٹن نہیں ہوں میں، ٹی ایل ہوں. چلیں ٹی ایل ہیں، آپ نے تو تکا نہیں مارنا. سر نہیں آتا.
انٹلیکچولیزم ایک جملے میں ہوتا ہے، دلیل کے اوپر بیٹھا ہوا، دلیل پہ ثبت ہوا ہوا علم انٹلیکچولیزم ہوتا ہے، دلیل کی شاخ پہ بیٹھا ہوا علم کا پنچھی انٹلیکچولیزم. اوکے، اوکے. سو آپ اگر اپنے علم کو سمجھ نہیں سکے تو اس کا مطلب دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس خود ہی نہیں ہے، تو لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ پھر علم کون سا کہ جو لوگوں کے مسائل حل کرتا ہو؟ علم نافع، فائدہ پہنچانے والا علم. نافع مطلب فائدہ پہنچانے والا. تو فائدہ کیسے پہنچتا ہے؟ کوئی مسئلہ سالو کریں گے تو فائدہ پہنچے گا. آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے کیا فائدہ دوں گو؟ کچھ نہیں. نماز اللہ کے قریب کیسے اللہ کے پہنچاتے لیے. ہیں؟ ہاں، یا سو انٹلیکچولیزم کو سمجھیں، چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات. آپ اس کی کھدائی کروائیں گے، اس کا علم، اس کو تعلیم سے علم تک پہنچیں گے. کھدائی کرنے سے آ رہا ہے کہ نماز میں کیا فائدے ہیں، لوگوں کو کیا فائدے پہنچیں گے. لوگوں کو جو فائدے بتاؤں گا یا نقصان کیا ہوں گے نماز نہ پڑھنے کے، لوگوں کو بتاؤں گا. بشیرا و نذیرا پورا ہو جائے گا تو لوگ نماز پڑھ لیں گے. میرے نماز پڑھنے سے نہیں لوگ نماز پڑھیں گے. لوگوں کو یہ پوری کی پوری دلائل علم کی پوری کی پوری ایک ٹہنی کو پوری طریقے سے پھل دکھاؤں گا. یہ دیکھو کتنی یہ جڑ دیکھو کتنی مضبوط تھی اس علم کی، کہ اللہ کے نبی اسلام نے جب بتایا تھا تو ہم تو پہنچے نہیں تھے کیونکہ ہم نے کھدائی نہیں کی. تو ایک پیڑ کی مثال لے لیں، بس پیڑ کے اوپر شاخیں ہوتی ہیں، شاخوں پہ پھل لگے ہوتے ہیں، مگر پیڑ کا تنا ہوتا ہے، تنے کے نیچے جڑیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ عام عوام جو ہوتی ہے نا، عام عوام، انکل آنٹیز، بزرگان جو بھی پرانے پلے ہوئے ہوں کہ جب انہوں نے سوچا ہی نہ کبھی، تو اب ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میرا اس تنے کے نیچے شاخیں جو ہے نا یہ بہت بڑی ہیں، یہ بہت ان کی حیت دیکھو، ان کی اصلیت تمہیں دکھاتا ہوں، تمہارے پاس بھی یہ درخت اگائے گا. وہ کہتے ہیں نہیں یار ہمیں آم کھلا بھائی. کیا ہمیں درخت پیڑ اگانے کی باتیں کر رہا ہے؟ اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم تھک چکے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، میں نے نہیں پیڑ اگانے، مجھے بس آم کھلاؤ. یہ عام عوام ہے. یہ عین الف عام عوام نہیں ہے. میری مثال میں الف مدا میم عام عوام ہے. ٹھیک ہے، آم کھانے آئیے، پیڑ نہیں لینے آئیے، آپ سے پیڑ نہیں اگانے آنے. عام عوام کا مطلب سمجھا گیا؟ یس سر، سمجھ گیا کیا ہے عام سر. عوام بٹ کیوں وہ میں نے بولا؟ اور رکے نا، بات نہیں کرنا، بٹ سے جملہ بھی سٹارٹ نہ کریں، بعد میں آتا ہوں بٹ پہ. یہ بتائیں عام عوام کیوں بولا میں نے؟ مطلب سر، مطلب فائدے کے لیے کچھ بھی تلاش کرتی ہے عام کون سا ہوتا ہے؟ اپنے الف فائدے مدا کے لیے. میم عام. یہ کون سا عام ہے؟ مطلب سمپل ہیں یا ریلی؟ بیوقوف. نہیں عام الف مدا میم عام، یہ کون سا عام ہے؟ اس عام کی انگلش آم، کیا ہے؟ مینگو مینگو ہاں مینگو. ہاں، تو یہ مینگو کھانے آئے ہیں. عام عوام دوسری ہوتی ہے خاص عوام، اس کو انٹلیکچوئل بولتے ہیں. یہ جو پیڑ کھانے اور آم کھانے والے لوگ ہیں نا، یہ ہمیشہ پیڑوں کے سائے میں آ کے اپنی کٹیاں بنا لیتے ہیں. فالوور ہوتے ہیں، پیڑ ڈھونڈتے ہیں. جب کونا پیڑ اگا لو، نہیں ہمیں آم کھلاؤ، بس آم کھلاؤ. اس کو کہتے ہیں نٹھلے، نکمے، بیسکلی عوامی لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ میں بھی پاکستان ہوں، تو یس بھی سر. پاکستان ہے. یاد رکھنا زیادہ تر لوگ ہمیں ایسے ہی ملیں کہ کیا کہتے ہیں، بچپن سے کہتے ہیں بزرگان، تو بیٹا آم کھانا پیڑ کیوں گنتا ہے؟ ریئل سر یہی بولتے ہیں، یہی بولیں گے، آپ کو بھی بولیں گے. وہ مجھے بولتے ہیں کہ تیرے پاس تو کوئی مطلب ڈگری پہ نہیں ہے نہیں اور وہ کہ تو تم کر کے رہو یہ سب. وہ سوال تو ایک اور لیول کا مطلب ہے. جو ریگولر کچھ بھی ان سے نشانی ہے وہ بتاؤ نا یہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں نہ ہلا بھائی، جو چل رہا ہے بس چلتا رہنے دے بھائی، بس آ رہے ہیں نا آنے دے. یا پھر کوئی کہتے ہیں یار یہ والی باتیں آپ کی سمجھ نہیں آتی پلیز ہمیں، تو ہمیں بھی پتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ عام عوام ہیں. آپ جڑوں کی طرف نہیں آنا چاہیں گے، آپ کو نہیں پتا جڑ میں پانی کیسے ڈالتے ہیں، جڑ کیسے آتی ہے، پودا بیج سے کیسے نکلتا ہے. آپ کو نہیں نہ سمجھنا ہے، نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. آپ آم کھانے آئے تو آپ جڑوں کی باتیں کیوں سمجھیں گے؟ تو ان کو آم کھلاؤ، اتنے خوش ہوتے ہیں، کیا خوبصورت وزن دار آم دیا ہے آپ نے. عام عوام ہے نا، الف مدا میم عام. اوکے، تو عوام جتنی بھی ہوتی ہے نا، وہ زیادہ تر عام عوام جتنی بھی ہوتی ہے، ان کو آپ نے خواص میں کنورٹ کرنا ہے لیول 2 پہ. جو بھی چھوٹے بچے ہیں ان کو خواص ہی رہنے دینا، اللہ خاص بچے ہی پیدا کرتا ہے. یہ امی ابو ان کو عام عوام بنا دیتے ہیں.
اللہ خاص بچے کیا پیدا کرتا ہے؟ اللہ مالی پیدا کرتا ہے. انہوں نے کروڑوں درخت لگانے تھے مگر یہ عام کے پجاری عام عوام بنا دیتے ہیں. انٹلیکچولیزم سمجھا رہا ہوں آپ کو, انٹلیکچوئل وارفیئر سمجھا رہا ہوں, یس سر. لٹرلی مینگوز کی مثال دے کے. اوکے, عام اوکے. عوام. سو عوامی بات کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے, وہ تو پارلیمنٹ ہاؤس سے ہم ٹرین ہوئے میں عوامی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل نچلی سطح کی نیچ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے ہر وقت ٹی وی میں بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے, میڈیا, اور ان کو جو سن رہا ہوتا ہے نا وہ عام عوام ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ خاص بندہ عام عوام کی بات نہیں سن سکتا, اس کی کانوں سے خون جاری ہو جاتا ہے. خاص بندے کو اللہ تعالیٰ نے وہ پیاس دی ہوتی ہے جو خاص باتوں کی پیاس ہے, وہ پیاس کریٹ کرنی پڑتی ہے. نبی اسلام نے صحابہ کے اندر وہ پیاس کریٹ کر دی تھی. اس لیے کبھی ایک بھی صحابی سے, کسی بھی صحابی کا آپ نام دیکھیں آپ, ٹھیک ہے, مجھے بتا دیں, آپ کو ڈھونڈنے سے بھی مل جائے. اگر آپ شیعہ ہیں نا تو سنیوں کی کتابوں میں سے نکال کے دکھائیں, سنی ہے تو شیعوں کی کتابوں سے نکال کے دکھائیں کہ صحابی عام بات نہیں کرتے تھے. یس سر, ایسے ہی ہے بالکل. آپ مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں, یہ پروجیکٹ کر کے دیں بچوں کو, غیر مسلموں ایتھیسٹ کو, مسلمانوں کو, دونوں لے نکالو تو صحیح عوامی باتیں کیوں نہیں کرتا تھا یہ صحابی. یہ سارے فلسفی کیوں آئے اس ادھر, حدیثیں ڈسکس ہو رہی ہیں بیٹھ کے, چار بندے بیٹھے ہیں اور ایسی خاص بات کر رہے ہیں بیٹھ. یہ کون سے ملک ہے, یہ کیا, یہ کیوں نہیں نظر آ رہی ہمیں نشانی مدینہ کی اسٹیٹ کی. ہم دیکھ رہے ہیں انصاف, ہم دیکھ رہے ہیں عدل, ہم دیکھ رہے ہیں جہاد, ہم دیکھ رہے ہیں نماز, ہم دیکھ رہے ہیں جہاد, نماز خوف دیکھ رہے ہیں ہم جہاد کے بیچ میں, بالکل ٹھیک دیکھ رہے ہیں, مگر یہ نئی جڑ نہیں ہے. یہ پھل ہیں اس مدینہ کی اسٹیٹ کے, پھل ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہم, کیونکہ ہم کھاتے ہی ہمیں بیٹھ کے. ہمیں جڑ کیوں نظر آئی؟ نبی اسلام نے جڑ میں پانی دیا, جا کے بیج خود بوئے اپنے ہاتھ سے. وہ کیا کہ صحابی عام بات نہیں کرتا تھا, خاص بات کرتا تھا, سوچ بڑی کر دیا. ڈسکشن دیکھیں, کیا ہارورڈ اور ییل میں ڈسکشن ہونی ہے؟ دیکھیں ذرا ڈسکشن صحابہ کی آپس کی. وہ جڑیں نکلی ہیں پھر کہ پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو گیا. اور پاکستان کی مسجدوں اور ممبروں میں یونیورسٹی کے پروفیسروں کی ڈسکشن دیکھیں ذرا, سوچیں ڈسکشن دیکھیں. عام باتیں میں نے سنی ہیں, میں نے سیرہ میں بھی عام باتیں سنی ہیں. پتہ ہے کون آگے کرتا تھا؟ صحابی ہکا بکا رہ جاتے تھے. کیوں؟ بدو آتا تھا, عام بات سطحی بات کر جاتا تھا. اجڑ ہوتا تھا, ظاہر ہے اجڑ تھا, بیچارہ گنوار تھا. صحابی کہتے تھے یا رسول اللہ اس کو مار نہ دیں. نبی اسلام کہتے نہیں بھائی کیا ہو گیا, ہر طرح کا بندہ ہے بھائی دنیا میں, تم لوگ میرے خاص لوگ ہو, میرے صحابی ہو, تمہارے اوپر محنت کی ہے میں نے. ایک پاکستانی آیا نبی اسلام کی مجلس میں, نماز میں, مسجد نبوی میں, ٹھیک ہے, پاکستانی بات سمجھ رہے ہیں نا بات, آپ لوگوں کو جگانے کے لیے اپنے آپ کو, میرے سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں ہے, میں جہالت کی بات کر رہا ہوں. تو آیا اونچی سی آواز میں, نماز ختم ہوئی, نبی اسلام نے نماز پڑھائی ہے مسجد نبوی میں, آواز لگاتا ہے اونچی سی دعا, یا اللہ, یا اللہ مجھے بخش دے اور محمد کو بخش دے اور کسی کو نہ بخشی, آمین. یہ مسجد نبوی میں دعا ہوئی ہے. سندھی تھا یا بلوچی تھا, پنجابی تھا یا KPK کا تھا, انہی چاروں میں سے تھا کوئی. کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ نبی اسلام سے عقیدت کا مظاہرہ کیا ہے اس بھائی صاحب نے, اپنی طرف سے بھائی صاحب نے ایفیشنسی ماری ہے. یا اللہ مجھے اور محمد کو بخش دے اور کسی کو نہ بخشی, آمین. مسجد نبوی کے سینٹر میں نماز کے بعد نبی اسلام کی امامت میں نماز پڑھی اس نے. صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, یہ کیا آواز لگائی ہے اس نے, اٹھا چلا, چل بھی دیا, دعا کرنے کے بعد آمین بھی کیا, نکل بھی گیا, باہر جا کے اونٹ کی رسی کھول رہا تھا. نبی اسلام نے پھر اپنی تسبیح پوری کی, پیچھے دیکھا, اور ظاہرہ اگر نبی اسلام یہاں پہ خاموش رہتے تو یہ بھی الاؤ ہو جاتا. نبی اسلام کو پتا ہے ہم سے زیادہ, تو اس لیے اس بات کو روکنا بھی ضروری تھا. اس لیے حدیث آ رہی تھی, سب کو پڑھتا, حدیث آئی, اور حدیث آئی پھر
نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ آپ خود ہی بتائیں یہ زیادہ عقل مند ہے یا وہ اونٹ جس کی رسی کھول رہا ہے؟ تو خود ہی سوچ فیصلہ کر لو کہ یہ کیا کر کے گیا ہے، اتنی کم عقلی والی بات کر کے گیا. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دعا بھی الاؤ ہے. نبی اسلام کو اس لیے سب کے سامنے اس کی تنبیہ کرنی پڑی کہ اس میں زیادہ عقل ہے یا اس کے اونٹ میں جس کی رسی کھول رہا بیٹھ کے وہ اتنا بے وقوف آدمی نکلا یہاں سے. یا اللہ مجھے اور بخش دے اور محمد کو بخشیں اور کسی کو نہ بخشیں. یہ ہے عقیدت اس بدو کی. ٹھیک ہے، میں نے اس لیے کہا پاکستانی آیا تھا. عام عوام اور خاص میں فرق چیک کریں، بتاتا ہوں. اور عام عوام کی نشانی بتاتا ہوں، ٹینشن نہ لیں. عبداللہ بن عباس سیشن کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کا، کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں. عبداللہ بن عباس نے سیشن شروع کیا ہے، ظہر اثر کے بیچ کا ٹائم تھا. ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں اس بات کو. یہ حدیث میں اپنی طرف سے کوئی ضعیف حدیث نہیں، مستند حدیث سنا رہا ہوں. پوری حدیث ہے وہی سنانے لگا آپ کو پتہ چلے عام عوام اور خواص میں فرق. جڑ اور یہ پھل کھانے والے وہ والے لوگ جن کو سمجھ نہیں آتی کہ سورسنگ کیسے کرتے ہیں. انٹلیکچولیزم کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. وقت گزر رہا ہے، سورج نیچے جا رہا ہے اور ٹاپک کا ڈسکس ہو رہا ہے. پڑھیں ذرا حدیث میں خود پڑھیں ٹاپک کا ڈسکس ہو رہا ہے. عبداللہ بن عباس بحر العلم، قرآن کا علم. نبی اسلام نے کہا یا اللہ اس کو قرآن کا علم دے. کائنات کا کوئی سوال ہے مجھ سے پوچھ لو، میں قرآن سے جواب دوں گا. کس نے کہا؟ عبداللہ بن عباس نے. یہ منزل پائی اللہ کے اس صحابی نے، نبی اسلام کے صحابی نے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ترین ہستیوں میں سے. مطلب خود سوچیں کہ کیا ہی کوئی علم، کیا ہی کوئی مرتبہ پا لیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے. سیشن کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس، سیشن کر رہے ہیں. غور سے سمجھیے گا اس بات کو. ٹاپک کیا ڈسکس ہو رہا ہے. اتنے آواز آتی ہے یہ عبداللہ صلاح کہ بھائی اثر کا ٹائم نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، غور سے سنیں. عبداللہ بن عباس نے اس کی طرف دیکھا ہے، اس بندے کی طرف، اور سیشن کنٹینیو کیا. پھر دوبارہ آواز لگاتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد، یا عبداللہ صلاح. عبداللہ بن عباس نے اس کی طرف دوبارہ دیکھا اور گھور کے دیکھا. ٹھیک ہے، اب ذرا اس لٹمس ٹیسٹ کو ذرا اپنے اوپر بھی لگائیے گا. الپاکستانیوں والمسلمین فی الہند، کیونکہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں اس لیے آپ دونوں سے بات کر رہا ہوں. یہ لٹمس ٹیسٹ اپنے میں بھی لگائیے گا. ایفیشنسی مار رہا ہے کون؟ عبداللہ بن عباس کے سامنے کہ جی اس کو زیادہ پتا. تھوڑی دیر بعد سورج نیچے جا رہا ہے، مغرب کا ٹائم داخل ہونے والا ہے. یا عبداللہ صلاح. عبداللہ بن عباس نے تیسری دفعہ اس کو معاف کیا کہ اب نہیں، انگلی سے اشارہ کیا بس کر. نہیں بات آیا، سورج ڈوب گیا. پھر آواز لگائی. اتنے میں آواز لگاتا عبداللہ بن عباس نے کہا واہ سبحان، تیری ماں مر جائے تیری ماں تجھے، تو مجھے بتائے گا نماز کا ٹائم؟ میں تجھے کیا بتا رہا ہوں، تجھے اس کا کیا پڑھی ہوئی ہے؟ تو سمجھ بھی رہا ہے میں کیا بات میں کر رہا ہوں؟ تو مجھے اسلام سکھانے آیا ہے ادھر، میں تجھے اسلام سکھانے آیا، تو مجھے اسلام کے اینگل سے مطلب تو اوپر سے آ رہا ہے. ذرا پڑھے وہ حدیث پوری، یہ پوری حدیث پڑھیں تب آپ کو پتہ چلے میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں. یہ دنیا میں یہ جو انکل اور آنٹیز نے ورژن پھیلائے ہیں نا اپنے، یہ رائتے پورے پھیلا دیے. آپ نے صحابہ کی نفسیات کو سمجھنا ہے. صحابی کیوں دنیا کو ٹیک اوور کر گئے تھے؟ They knew what is critical, what is not, what is formal, what is casual, what is important, what is not, what is urgent and what is not, what is real, what is not. ان کو یہ سارے معاملات سمجھ. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے خود ٹرین کیا تھا. ماں مر جائے تیری، تجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی میں کیا کر رہا ہوں؟ تجھے کیا اپنی پڑی ہوئی ہے کہ تو مجھے بتائے گا سر نماز کے ٹائم کب ہے کب نہیں؟ یہ ہے ڈائریکٹ ٹون اس عربی کے سیغے کی جس میں عبداللہ بن عباس نے اس بچے سے کہا کہ ایفیشنسی نہ مار. یہ میرے ساتھ سچ بتا رہا ہوں، اصل میں یہ واقعہ ہوا، مگر مجھے پتا تھا ہری پور میں ہو رہا، ہری پور والوں کو یہ حدیث سناؤں گا، انہوں نے خدا کی قسم حدیث کا انکاری ہو جانا ہے اور کافر ہو جانا ہے.
ایگزیکٹ سیم واقعہ میرے ساتھ ہوا، اور وہ اس وقت تو اللہ کی قسم نماز کا بھی ٹائم، مطلب ابھی 2 گھنٹے باقی تھے، زور اثر اکٹھی ہو سکتی تھی. ادھر عبداللہ ابن عباس نے کیا ٹیکنیکلٹی پوری کرنی تھی، یہ تو میں کیا سمجھاؤں نماز کی ٹیکنیکلٹی، وہ خود سمجھا گئے ہیں ہمیں. میں سیشن کر رہا ہوں، پہلے پیچھے سے آواز لگائی لڑکے نے، بائی دا وے 2 دفعہ پشاور میں خاتون نے میرے ساتھ سے کیا. باتیں آپ اسلام کی کرتے ہیں، زور نکل رہی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. بھائی تو نے سوال اس سے کرنا ہے دیکھا تھا میرے، میں نے آپ کا سیشن، وہ پشاور دیکھا ہے میں، میں نے آپ کا سیشن. پشاور جی میں، جی ہاں جی، پشاور میں ایک لڑکی. اب نہیں میں نے تو ویڈیو ریکارڈنگ دیکھا تھا کیونکہ میں تو انڈیا سے ہوں نا. جی جی آپ کو خاتون تھی تو پشاور میں ہوا واقعہ. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں خالی کہ جی 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 بھیا آپ غور سے سننے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جی بتائیں. بات کسی اور طریقے سے بھی کی جا سکتی تھی کہ آپ خاص طریقے سے بات کریں، مسلمان طریقے سے بات کریں، کہ باتیں آپ اسلام بھی کرتے ہیں اور نماز آپ کو پتہ نہیں زہر کی نکل رہی ہے، اور زہر کی جماعت اگر نکل رہی ہے تو ابھی یہاں پہ 650 بندہ بیٹھا ہوا ہے. پشاور کی کوئی ایک مسجد نہیں ہے جو اتنی بڑی جماعت کرا سکے جو ہم یہاں پہ کراتے ہیں. مگر بات یہ نہیں ہے، بات تمہارا اینگل دیکھو ذرا. باتیں آپ اسلام بھی کرتے ہیں یار، یہ تمہارا اینگل ہے، یہ وہی اینگل ہے، یا اللہ مجھے اور محمد کو بخش دے اور کسی کو نہ بخشیں. تو یہی حدیث بنتی ہے نا کہ آنٹی تیرے میں زیادہ عقل ہے یا جو باہر اونٹ کھڑا ہے جس کے اوپر تمہیں ابھی گھر جانا ہے. کہ میں اس وقت تمہیں اسلام سکھا رہا ہوں، تم نے اگر آدھا گھنٹہ بعد زور کی 650 بندوں کی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کر لی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، زور نہیں نکلے گی. اور اگر نکل رہی تو کوئی بات نہیں، زور اثر اکٹھی پڑھ لینا. 3.5 گھنٹے ہیں اس کے اندر، بلکہ 5 گھنٹے اثر مغرب میں، ٹینشن نہ لو. مگر پوائنٹ سکور کرنا ہے نا، پوائنٹ سکور کرنا ہے. کہ دوسری جگہ گیا ہوں بیک ٹو بیک، بائی دا وے ایک ہی ہفتے میں یہ واقعہ ہو. اور اس وقت میں نے بچے سے کہا یار آپ لوگوں کو کوئی خاص سوال آتا ہے، بار بار ریپیٹ کرتے ہو. 3:15 ہوئے ہیں ایکچولی، اس وقت 2:15 ہوئے تھے. 12 بجے میں گیا تھا، 3 بجے تو میں واپس اسلام آباد میں تھا، اسلام آباد کے راستے پہ مطلب نکل پڑا تھا میں. 12 to 3 o'clock کا میرا ٹوٹل سیشن ہے. ویڈیو ایک لمحے کی ریکارڈڈ ہے کہ نماز نکل رہی ہے اور آپ کو پتہ نہیں. میں ان کو کیا بتاؤں کہ تم کیا بتا رہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے اوپر حدیث ہے، تمہارے اوپر حدیث ہے بخاری میں. سو عبداللہ بن عباس سے ایگزیکٹ اسی ٹون میں تم لوگوں نے کمپلین کرنی تھی. اور عبداللہ بن عباس نے کہا تھا مر جائے تیری ماں، تو چپ کیوں نہیں کرتا؟ تجھے پہلی دفعہ جب تم نے بولا یا عبداللہ صلاح، تو تب نہیں میں نے سنا تھا، بار بار کیوں بتا رہا ہے؟ یہ کیوں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں میں، اور کس طریقے سے بتا رہا ہوں آپ کو پتہ چلے. ہم خود عوام ہیں، ہم نے انٹلیکچوئلزم میں جانا ہے. بھائی پہلے اپنے آپ کو تو چیلنج کرو. اس سروے کو توڑے جس سروے پہ اگایا جاتا ہے ہمیں. اللہ ہمیں اپنی فطرت میں پیدا کرتا ہے، ہم پاکستانی انڈین فطرت کے اوپر بڑے ہو جاتے. پھر نبی علیہ السلام نے ہمارے بارے میں نہیں کہنا کہ ان میں زیادہ عقل ہے ان کے اونٹوں میں، تو صحیح کہنا نا، کیوں نہیں کہنا؟ ہمارے کرتوت دیکھو، ہماری رونت دیکھو، ہماری ایروگنس دیکھو. اور لٹرلی مجھے کہا جاتا ہے ساحل میاں تم تو بات ایسے کرتے ہو، علم صرف تم تک ہی پہنچا ہے. بھیا بات سنے، میں صحابہ کے قصے سنا رہا ہوں، میرے تک تو علم پہنچا ہی نہیں ہے، میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے والے واقعات، میرے امی ابو آپ کی امی ابو والے واقعات صحابہ کے ساتھ ہوئے ہوئے، جس میں صحابہ نے انہیں کہا مر جائے تیری ماں. ہمیں نا اسلام سے کہا، ہم تمہیں اسلام سکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے نامنیٹ ہوئے ہیں. اوپر سے نہ آیا کرو، اپنی کبر نیچے رکھو اپنا. یہ میں نے کہا ساحل ندیم کو اسلام آ گیا. So it's that simple. You need to understand how the Prophet ﷺ, Sahaba Ikram combined the global accumulative acumen ایک طرف اور مدینے کا acumen ایک طرف ہوا تھا. لوگ کیوں نہ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا گنتی کے 1000 بندے ہیں اور کائنات کی ہر بات کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. ادھر معاملہ ہر بات انصاف کا، رحم ایک ایک چیز کے اندر، ہر چیز اٹھا کے اپنے لوگوں کو دے دیتے ہیں. مشتری چوتھے آسمان پہ، کس نے لکھا ہے؟ ابن کثیر نے. مشتری چوتھے آسمان پہ، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. جی ہاں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. سورج اللہ کو سجدہ کر رہا ہے پہلے. بھائی یہ تو ناسا والے ایسی بات نہیں کر سکتے. یہ کہاں سے میں اس کی حکمت نکالوں؟ سدرۃ المنتہا سے فرات اور دجلہ نکل رہے ہیں، نیل اور فرات نکل رہے ہیں. سوری،
علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں لوہا ایک دن اڑے گا. کیوں؟ آسمان سے آیا ہے. کیسے پتا؟ سورہ حدید میں پتا. سوچیں ذرا کس لیول پہ کیا کیا اینگل دیا جا رہا ہے دنیا کی چیزوں کا, اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے کیا بات ہو رہی ہے کہ آم کھاؤ بیٹا, پیڑ کیوں گنتے ہو؟ اچھا جی بیٹا میرا سی ایس ایس کر لے, بس گھر اپنا ہے یا کرائے کا ہے. یہ ہے ہماری بیسک اوقاتیں ہیں. اللہ نے مجھے حج پہ بلا لیا ہے, مبارک ہو عمرے کے اوپر اور وہ حج کے اوپر, اللہ نے بلایا ہے مجھے حج پہ. یہ جملہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں بولتے. اللہ نے مجھے حج پہ بلا لیا, اللہ نے اپنے گھر بلا لیا, اپنے گھر. ریئلی 5 دفعہ اللہ لاؤڈ سپیکر پہ چیخ کے بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ. ایک مسلمان اپنے ساتھ والی گلی میں نہیں جا رہا, جب اللہ خود بلاتا ہے خود. حی علی الصلاۃ کا مطلب ادھر آ نماز کی طرف نہیں جانا, ادھر حج پہ تمہیں کس نے بلایا؟ وہ امام کعبہ نے خود نہیں بولا تھا یا ساحل ادیم؟ ہمیں تو رات کو خواب آیا تھا کہ اللہ نے بلایا ساحل ادیم کو, پہلی صف میں لے آؤ, اس کو پہلی صف میں لے آؤ کعبے میں. کیسے پتا آپ کو اللہ نے بلایا؟ اللہ جب خود 5 دفعہ لاؤڈ اسپیکر پہ آپ کے کان میں اتنی اونچی آواز سے بلا رہا ہے, تب نہیں آپ گئے ادھر, آپ کو اللہ نے بلایا. شاباش. تبھی آپ کے آج کے بعد کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ بدبختوں نے آئی ڈی کارڈ میں اپڈیٹ کیا ہوا ہے حاجی ساحل ادیم, آئی ڈی کارڈ اپڈیٹ کرتے ہیں. ایسے بدبخت ہیں لوگ. یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ لکھا تھا حافظ محمد سعید, حافظ محمد زبیر, حافظ محمد دس. اور کیا نام ہے حافظ؟ حاجی محمد اسلم صاحب. شاباش. الحاج. میرے بندے نے ٹی وی کے لیے, ہم بیٹھے ہوئے تھے, گورنمنٹ کا پروفیسر ہے, گورنمنٹ کا پروفیسر, سائن سگنیچر اور سٹیمپ بنائے ہوئے ہیں, سگنیچر بھی کیا ہوا ہے الحاج محمد. آگے جو بھی نام اس کا لوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا, مشہور ہے. سٹیمپ بھی بنائی ہوئی الحاج کی. سوچیں ذرا, نام لکھے ہوئے ہیں, یہ نام ان کے اپڈیٹ ہوئے ہیں. 40,000 حفاظ رد کے غزووں میں شہید ہوئے. آپ میں چیلنج دیتا ہوں, اوپن چیلنج, آپ تمام لوگ جس نے یہ آڈیو ویڈیو دیکھنی ہے, ایک صحابی کا نام بتائیں جو حافظ قرآن تھا. مجھے ہی پتا کون تھے, آپ نام بتا کے دکھائیں. ڈھونڈ رہے گے ملے گا نہیں آپ کو. کیوں؟ آپ کو کس نے لکھا نہیں حافظ ابو بکر, حافظ عمر بن خطاب لکھا ہوا تھا کسی نے, حاجی علی بن ابی طالب لکھا ہوا نام. یہ ان کے انفیریورٹی کمپلیکس ہیں. یہ عوام اور خواص میں ذرا سائیکالوجی کا فرق چیک کریں ذرا. ڈاکٹر ذاکر نائک, اور ڈاکٹر تیرا نام ہے, تیرا نام ذاکر نائک ہے, شرمندہ کیا اس پہ؟ بتا جائے گا نام ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں, ذاکر نائک ہے. انفیریئر سائیکالوجی کی نشانیاں پکڑا کریں. خواص اور عوام میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ذاکر نائک کے درجات بلند کرے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ سب کو آپ کو پتہ چل جائے کہ بائسنس میں نہیں کھیلنی بات, جو حق ہے وہ حق ہے, کریں گے ہم. حاجی محمد اسلم صاحب کو سگنیچر اپڈیٹ کرنے پڑتے ہیں پاکستان میں, تو پھر یہ وہی ہے نا, یا اللہ مجھے محمد کو بخش دے اور کسی کو نہ بخشی. ٹھیک ہے, ہر قسم کی چیز یہاں پہ نمونہ بن کے پائی جاتی ہے. باتیں عمر ابو بکر کی. It's a problem that only my child is going to solve. How you know how? I'm going to teach him and we all have to teach him کہ بیٹا جب میرے اندر بدو دیکھے نا تو اسی وقت مجھے بتا دیں. تو نہیں بتائے گا نا تو کوئی اور نہیں بتا سکے گا, کیونکہ کوئی اور وہ لینز نہیں رکھتا. وہ اس پہ پراؤڈ ہو چکے ہیں اور لوگوں کو صحابی ہونے کے اوپر تانا دیتے ہیں. یہ وہ بدو ہے. یا اللہ مجھے اور محمد کو بخش دیں, کسی کو نہ بخشی. مطلب صحابی کو نہ بخشیں, مجھے بخشیں. بس صحابی ہونا نیچے, بدو ہونا اوپر ہے اس کے لیے. اور یہی کر رہے ہیں ہم مسلمان پاکستانی بھی. کوئی صحیح بات کرتا ہے, حق کی بات کرتا ہے, اور چل تجھے زیادہ پتا ہے میرے مولوی صاحب کی سند زیادہ چمکتی ہے. وہ لبرل ہو تو پروفیسر کو چاٹ رہا ہوتا ہے, اور دینی ہو تو اپنے مولوی کو چاٹ رہا ہوتا ہے. صحابی سامنے کھڑا ہو کے بات کرے گا اور اس کو سکھائیں گے اسلام. آ کے یہ لوگ آگے صحابی بھی کہے گا نا کہ تو مجھے سکھائے گا اسلام, چل جا بیٹا تو خوش رہ. So I hope you understand by the depth of what I'm trying to tell you
کہ اگر بچنا ہے واقعی اسلام کو پکڑ کے بچنا ہے تو صحابہ کے علاوہ کوئی اور انسٹرومنٹ نہیں ہے. انکل امی ابو چاچو ماموں پھوپھو نانی نانو نہیں ہے. مولوی صاحب نہیں ہیں, پروفیسر صاحب نہیں ہیں, بڑے چاچو میرے دوست کے ابو کوئی نہیں بچائے گا, کوئی نہیں بتائے گا. صحابی علی بن ابی طالب بتائیں گے, عمر بن خطاب بتائیں گے بھیا کور کیا ہے کور. عبداللہ بن عباس بتائیں گے, عبداللہ بن مسعود بتائیں گے کور کیا ہے کور. واٹ از دا سینٹرل کور. قرآن بتائے گا کہ کون کن سبجیکٹس کے اوپر آپ نے اگلے سٹیپس لینے. یہ صحابی بتائیں گے کیسے لینے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کوئی بتائے گا. سوری, اب یہ دہرا چکا ہے, ورنہ اہل حدیث بتا دیں گے کہ کون سے صحابی غلط ہیں تو شیعہ بتا دیں گے دوسرے والے کون سے صحابی غلط ہیں. ابھی تک یہی لگے ہوئے. اگر آپ غور سے سنیں تو کیا یہی رہے ہوتے ہیں سارے فرقے. یہ بیسیکلی بتا رہے ہوتے ہیں وہ والے صحابی غلط ہے اور دوسرے والے کہتے ہیں نہیں وہ والے صحابی غلط ہے. ہمت نہیں ہوتی نا بیسیکلی تو بونے ہیں. ٹھیک ہے, سو انڈرسٹینڈ, انفیریئر سائیکالوجی کو پہچانیں اور اپنے بچوں کو بچائیں. اللہ کا واسطہ ہے, اللہ عز و جل میرے رب کعبہ کا واسطہ ہے, اپنے چھوٹے چھوٹے علی محمد فاطمہ عائشہ کو بچائیں جو گھروں میں ہیں کہ بھائی تو بھی ہم جیسا, ہمیں چیک کر. چیک کا مطلب ہے ہمیں فیڈ بیک دے, ہمیں کریکٹ کر. اگر تو نہیں کرے گا تو پھر تو میرے سے بھی چھوٹا بونا بنے گا. ادروائز آئی ایم دا کاز آف یور ڈیتھ. I am the God that embarrass you in the 50,000 years of a single day in front of every single human being ever made. We'll see each other inshallah in the next program. Inshallah, we'll try and do a video on this. This time I could not because I was not available in the studios. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Barakallahu feek. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.